تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ اور جیسا میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دائرہ ادب نیو یارک ہم نے بنیادی طور پر حمد و نعت کے حوالے سے قائم کیا تھا، اور ہم اس کے ہر پروگرام میں تلاوت کے بعد ایک نعت ضرور پیش کرتے ہیں۔ ایک نعت پیش کر رہا ہوں صدر محترم کی اجازت سے، مختار حیات صاحب آج کے صدر بسم محترم، اللہ۔ اور محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ مہمان خصوصی ہیں۔ نعت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ رب کا مسلسل مجھ پہ کرم ہے، میں نے ان کی نعت کہی۔ رب کا مسلسل مجھ پہ کرم ہے، میں نے ان کی نعت کہی، جن کی زبانی خود مولا نے قرآن میں ہر بات کیا بات جن کی زبانی خود مولا نے قرآن میں ہر بات کہی، اور حامد و احمد محمود و یاسین و محمد آپ ہوئے۔ حامد و احمد محمود و یاسین و محمد آپ ہوئے، دنیا میں تعریف کے قابل رب نے انہی کی ذات کہی۔ دنیا میں تعریف کے قابل رب نے انہی کی ذات کہی، اور آپ کی سیرت حسن عمل سے راہ برے دنیا ٹھہری۔ آپ کی سیرت حسن عمل سے راہ برے دنیا ٹھہری، صرف انہی کی ذات خدا نے محور تعلیمات کہی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صرف انہی کی ذات خدا نے محور تعلیمات کہی، اور خالق کل نے کن فیکون سے جب عالم تخلیق کیا۔ خالق کل نے کن فیکون سے جب عالم تخلیق کیا، اپنے نبی کی ذات خدا نے
فخر تخلیقات کہی نبی کیا بات ہے کیا بات اپنے نبی کی ذات خدا نے فخر تخلیقات کہی اور دین میں رب نے کیا بتلایا آپ نے اس کا درس دیا دین میں رب نے کیا بتلایا آپ نے اس کا درس دیا آپ نے رب کی بات سنائی آپ نے رب کی بات کہی آپ نے رب کی بات سنائی آپ نے رب کی بات کہی اور ساقی کوثر شافع محشر بحر سخاوت نور سرور ساقی کوثر شافع محشر بحر سخاوت نور سرور ایک نبی کی ذات سبھی نے رحمت مخلوقات کہی کیا بات ہے ایک نبی کی ذات سبھی نے رحمت مخلوقات کہی اور مختار بھائی شعر دیکھیے گا کہ آپ کے نور سے جگمگ جگمگ عالم دنیا عقبا کون مکان آپ کے نور سے جگمگ جگمگ دنیا عقبا کون مکان صلی اللہ معراج کی شب نے نور کی وہ برسات کہی صلی اللہ کیا بات ہے کیا بات معراج کی شب نے نور کی وہ برسات کہی اور قاسم و شاہد مصباح و منصور و مصدق آپ کی ذات قاسم و شاہد مصباح و منصور و مصدق آپ کی ذات حسن عمل سے آپ نے اپنی سیرت میں ہر بات کہی حسن عمل سے آپ نے اپنی سیرت میں ہر بات کہی اور نعت کہی اس ذات کی خاطر جو رب کو محبوب ہوا نعت کہی اس ذات کی خاطر جو رب کو محبوب ہوا مدحت پاک میں ڈوب کے ہم نے ازروئے جذبات کہی مدحت پاک میں ڈوب کے ہم نے ازروئے جذبات کہی اور مختار سے ملاحظہ کیجیے کہ ہر ایک دل کو نعت نبی کے حرفوں نے مسرور کیا ہر ایک دل کو نعت نبی کے حرفوں نے مسرور کیا مدح نبی میں محسن ہم نے جب بھی کوئی نعت کہی مدح نبی میں محسن ہم نے جب بھی کوئی نعت کہی رب کا مسلسل مجھ پہ کرم ہے میں نے ان کی نعت کہی جن کی زبانی خود مولا نے قرآن میں ہر بات کہی کیا بات ہے سب سے کہوں گا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے اور بہت خوب اللہم صلی علی محمد صلی اللہم بارک میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے محترم ذکی عثمانی صاحب کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے اور ہم جانتے ہیں جہاں تک اس گروپ کے تمام ممبران کو علم ہے کہ ہم سب کو اس حوالے سے سب سے زیادہ جو معلومات فراہم کی ہیں وہ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ جو آج کے مہمان خصوصی انہوں نے کیے تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کی ابتدا میں وہ ان کے حوالے سے کچھ
گفتگو فرمائیں. شاعری ان سے ہم بعد میں سنیں گے. فی الحال آپ ہمیں کچھ اپنی گفتگو اس حوالے سے محترم عثمانی صاحب کے حوالے سے زیب النساء زیبی صاحبہ جو آج کی مہمان خصوصی ہیں وہ گفتگو فرمائیں. بالکل، بہت شکریہ. ذکی عثمانی ایک ربائی میں نے کہی، آئینہ ہے ہر ایک ربائی کا جمال، ہے فکر و نظر ان کی بھی آئینہ مثال. کیا بات، سبحان اللہ. نقاد کہتا ہے زیبی یہ بات، حاصل تھا انہیں شعر و سخن میں بھی کمال. واہ واہ واہ. یہ ہماری بدقسمتی اور بددیانتی ہے کہ ہم انسان کی قدر کرنا نہیں جانتے ہیں اور ہم اسے وہ مرتبہ اور عزت نہیں عطا کرتے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. ذکی عثمانی کا شمار اساتذہ سخن میں ہوتا تھا اور ساری زندگی وہ معاشی مسائل کی کمی کا شکار رہے. زمانے کی تمظریفیاں اور اپنے آپ کے نہ منوائے جانے کا دکھ اور قرب نے انہیں ہمیشہ بے چین و مضطرب رکھا. انتہائی قسمہ پرسی کے حالات میں وفات پائی. آپ نے خود اپنے ایک شعر میں کہا ہے، میں تھا ذکی درجہ اول کا مسافر، میں تھا ذکی درجہ اول کا مسافر، دوران سفر تیسرے درجے میں رہا ہوں. میں تھا ذکی درجہ اول کا مسافر، دوران سفر تیسرے درجے میں رہا میں. اور شاعری کے مجموعے آپ نے تخلیقی بہت خوبصورت شعر ہے ان کا یہ. اور رباعیات کے حوالے سے ان کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ربائی کا مجموعہ کا ایک درپن آیا جس میں انہوں نے رباعیات کے فن کو ایک نئے حوالے سے ابھارا اور یہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی کیا. یہ تقریباً 600 ہم عصر شعراء اور مشاہیر اور ادبی شخصیات پر کی رباعیات جو ہیں ان میں ان کے شخصی خاکے انہوں نے لکھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حاصل ہمیں اعزاز ہے رسوائی کا، دکھ اپنے مقدر میں ہے تنہائی کا، حائق لکھیں روئے سخن اب درپن، لاحق ہمیں آزار ہے سچائی کا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا عارضہ ہے سچائی. اور یہ دوبارہ چار یہ مصرے دوبارہ پیش کیے جائے. جی، حاصل ہمیں اعزاز ہے رسوائی کا، دکھ اپنے مقدر میں ہے تنہائی کا، حائق لکھیں پھر روئے سخن اب درپن، لاحق ہمیں آزار ہے سچائی کا. یہ ان کی کتابوں کے نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مضمون میں نے ان کے لیے اور لکھا تھا، میں اس دنیا سے اتنی دور ہوں اب، یہ دنیا مجھ کو چھوٹی لگ رہی ہے. میں اس دنیا سے یہ دنیا مجھ کو چھوٹی لگ رہی ہے. میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی، جانے کتنے گوہر نایاب ہیں جو زمانے کی نظروں سے صرف اس لیے اجھر رہتے ہیں کہ انہیں زمانے والوں کی نظریں پہچان ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ وہ گوہر یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں، کھو دوں میں نہ کسی دن اپنی بینائی، شہر کا شہر ہے نابینا خوف آتا ہے. اچھا، شہر کا شہر ہے نابینا خوف آتا ہے. کھو دوں میں نہ کسی دن اپنی بینائی، شہر کا شہر ہے نابینا خوف آتا ہے. ذکی عثمانی جو قریباً 60 برس سے شعر کہہ رہے ہیں اور یہ مضمون پرانا لکھا ہوا ہے اور نہ جانے کتنے ہی ان کے مجموعے زمانے کی حوادث کی نظر ہو چکے ہیں. بامشکل ان کے 6 مجموعے بچ پائے، لیکن ان کی اشاعت کا مرحلہ ہر ایماندار سچے کھرے انسان کی طرح ان کے لیے ہمیشہ مشکل ترین ہی ٹھہرا. چند مجموعہ کلام کا مواد ان کے دوستوں اور شاگردوں کی محبت کے سبب جمع ہو سکا اور 3 کتابیں منظر عام پر، بعد میں 6 آ گئی تھی، 3 کتابیں منظر عام پر آ سکی ہیں. ہائیکو، قطعات، رباعیات اور غزلیات کے مجموعے اشاعت ہے. ذکی عثمانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خد و خال کے نام سے ہائیکو کا مجموعہ ترتیب دیا جس میں مختلف شخصیات کے خد و خال پر شخصی خاطے لکھے، ہائیکو میں بھی اور رباعیات میں بھی. ذکی عثمانی صاحب نہایت باظرف، نیک طینت اور باکردار انسان ہیں. ان کی زندگی میں جو سب سے اہم اعلانات رہے ان میں انسان دوستی، شعرگوئی اور طلب علمی کی خواہش ہے. وہ آورت کے شاعر نہیں، آمد کے شاعر ہیں. شاعری کے بغیر ان کے پاس جینے کا تصور بے معنی ہے. خود پسندی ان میں نام کو نہیں. اتنے بلند مرتبہ اور نامساعد حالات کے باوجود وہ کبھی کسی ادارے حکومت اور سرپرست کے سامنے اپنے فن کی پذیرائی کے لیے دو زانو نہیں ہوئے. ان کا یقین ہے کہ غلامی کی حیات جاویدہ کے بجائے آزادی کا ایک لمحہ افضل ہے. ذکی عثمانی کہتے ہیں، یہ وہی شعر ہے ان کا، میں تھا تو ذکی درجہ اول کا مسافر، دوران
शेर है। लेकिन उनका कलाम पढ़ने के बाद ये कहा जा सकता है कि ज़की उस्मानी न सिर्फ जिंदगी की अखलाकी कदरों में अव्वल दर्जे के मुसाफिर रहे, बल्कि शेर सुखन में भी हमेशा अव्वल दर्जे की सफ में शामिल हैं। एक वक्त आएगा कि जब ज़की उस्मानी का नाम शेर अदब के नुमाइंदा शायरों में लिया जाएगा। और शॉर्टकट अपनाने वाले, अपलोसी, चालाकी, पीआर के जरिए रातों रात मशहूर होने वालों, आलमी मुशायरों में पैसे और ताल्लुकात की बदौलत रसाई हासिल करने वाले लोग आर्जी नामनमूद की बुनियाद पर बहुत पीछे रह जाएंगे। ज़की उस्मानी कहते हैं, आदमियत से तो हम नाआशना होते गए, हाँ मगर आदम की सुन्नत पर अमल होता रहा। वाह वाह, क्या अच्छा, कितना अच्छा गाना, वाह वाह। नाआशना होते गए, हाँ मगर आदम की सुन्नत पर अमल होता रहा। जुर्म आगही पे मुझको कत्ल होना था ज़की, सो मुसलसल जहल के हाथों कत्ल होता रहा। आपके मिजाज की शराफत और वज़नदारी का रंग आपके अशार में नुमाया है। आपके शेरों में नुदरत, ताजगी, रवानी और एक सलीका शार इंसान का दिल धड़कता है। हिमाकत पर किसी की जोर से हंसना है कम ज़र्फी, हिमाकत पर किसी की जोर से हंसना है कम ज़र्फी, मुनासिब है कि हल्का सा तबस्सुम कर लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह हाथ से दुनिया भी चली जाती है, यूं शब रोज इबादत में नर मिलता है। जो मैसर है ज़की उस पे कनात कर लो, हैं बहुत कम हो जिन्हें हस्बे तलब मिलता है। आपके अशर संजीदगी, दियानत और दानाई और फिक्र की गहराई मिलती है। आपके पास जिद्दत पसंद शौरा की सोच का अंदाज और बयान का झूठा असलूब मौजूद है। आपने अदब ज़ाहिरी और अदब बातनी को हमेशा मलूज रखा है, मलूज खातिर रखा है, यानी मखलूक खुदा के साथ भी अच्छा बर्ताव किया और अपने हर बयान की तफसील में हक व सच का साथ भी कभी ना छोड़ा। आप अपनी ज़ात में बुर्दबार, नरमगो, साबिर और शाकिर, मुनकसरुल मिजाज, सूफियाना अंदाज जिंदगी जैसा धीमापन लिए हुए अपनी धुन में मगन खामोशी से अपना काम किए जाने में मसरूफ रहे और इस हकीकत को भी तस्लीम करते हैं कि वक्त मिलने का निकालो तो निकल आएगा ढेरों, वरना तश्त में रख के ज़की तुमको ये फुर्सत नहीं दी जा सकती। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। वक्त मिलने का निकालो तो निकल आएगा ढेरों, वरना तश्त में रख के ज़की तुमको ये फुर्सत नहीं दी जा सकती। वाह, सुभान अल्लाह। कलाम की तख्लीक कोई मामूली काम नहीं, जैसे कि नामसाइद उनके हालात थे। यहाँ तो पेशतर लोग ऐसे भी हैं जिनकी किस्मत ने यावरी की और उनकी फितरत की रंगारंगी ने उन्हें अपने मर्तबा और मकाम तेजी से बनाने में मदद भी की और वो 50-60 वर्षों में सिर्फ एक या दो ही मजमू कलाम की बदौलत अपने नाम चमका बैठे और आज अदब उनकी जागीर है। लेकिन ऐसे हालात में जब सहाफत और भाग दौड़, भागम दौड़, बेजा वसाइल का इस्तेमाल, जानिबदारी, दोस्ती और डॉलर और पैसे की बदौलत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, ऐसे हालात में भी ज़की उस्मानी जैसे न जाने कितनी हकदारों के लिए आप खुद कहते हैं कि हकना हकदार को मिलने की शिकायत तो अबस है कि यहाँ खुद पैगंबर के नवासों को वरासत नहीं दी जा सकती। ये अलमिया है कि इल्म आगही के बावजूद जहल अपनी सालमियत में अटल होता रहा। ढूंढ लेते हैं ज़की लोग कोई पगडंडी, क्योंकि जो रास्ता सीधा है वो लंबा है बहुत। ढूंढ लेते हैं ज़की लोग कोई पगडंडी, क्योंकि जो रास्ता सीधा है वो लंबा है बहुत। ज़की उस्मानी ने अपनी किताब का जो पेश लफ्ज़ लिखा उसमें उनकी जिंदगी की सच्चाई और सादगी का पूरा अक्स मिलता है। उनकी जिंदगी का दर्द उनकी शेरी तख्लीकात में ढलकर नजरिया हयात और उसके बर्ताव को बहुत खूबसूरती से सामने लाता है। वो बेहतर माशरे के आरज़ूमंद है, नाइंसाफी इंसानी इस्तेसाल के रवैयों पर वो यूं लबकुशा होते हैं। सोच हो जाती है इंसान की शिकम तक महदूद, भूख सर में कोई सौदा नहीं रहने देती। सोच हो जाती है इंसान की शिकम सौदा नहीं रहने देती। जो भी करे वो ठीक है, अब उन्हें क्या कहूं ज़की, जो भी करे वो ठीक है, अब उन्हें क्या कहूं ज़की, मेरे ही दिल के लख्त है ये मेरे सरपरस्त भी। वाह वाह, क्या किताबों में नहीं लेकिन हमारा तजर्बा ये है कि सीधी राह से कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचा। ज़की उसने किया था कत्ल मुझको इस महारत से, तसव्वुर भी किसी का मेरे कातिल तक नहीं पहुंचा। थे जो वो भी बने सदी राह, हावी रहे हैं जानिए हम पे तो ज़ेर मेरे हरीफ बतदरीज मेरे दोस्त हुए, ज़की दरअसल मेरी शायरी ही ऐसी थी।
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ذکی عثمانی کے اشعار بے حساب شہرت و مقبولیت تو حاصل نہیں کر سکے، لیکن اپنی ایک خاص فکری اساس، زبان بیان کی چاشنی، بصیرت افروزی، فنی محاسن فہمی، شعور و فہم کے ادراک کے سبب اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں اور چند بڑے ناموں کے صف میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں معاشی مسائل، شدید بیماری، فکر و شعری تقاضوں جیسے تینوں محاذوں پر بڑی بامردی سے جنگ لڑی۔ تجھ سے شرمندہ ہیں ہم اے زندگی، حل نہ کر پائے تیرا کوئی سوال، مفلسی نے باندھ کر رکھا ہے یوں، قرض میں جکڑا ہوا ہے بال بال، اس زندگی کے ساتھ مسائل ہے بے شمار، خود زندگی ہی سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے، کہیں جھکے نہ کسی سے کبھی ہوئے مرور، کہیں جھکے نہ کسی سے کبھی ہوئے مرور، شروع عمر میں بس خود سری ایسی تھی، کچھ نہ کچھ لکھتی چلی جاتی ہے جاتی ہوئی عمر، میرا چہرہ نہیں رہنے دیتی، وہ تو راضی ہے میرے ساتھ ہی رہنے کو مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نہیں رہنے، وقت کی رفتار کا تب مجھ کو اندازہ ہوا جب میرے بچے میرے قد کے برابر ہو گئے، تھا ارادہ کہ لکھوں ذکی زندگی کی کہانی مگر واقعات اتنے بے ربط ہیں ضبط تحریر ممکن نہیں۔ میں ذکی عثمانی پر 20 صفحات لکھ سکتی ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے چند ایک شعر اور سنا کر ختم کرتی ہوں۔ میرا تو جرم ہی اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ میں نے سچ کے علاوہ کہا کچھ اور نہیں، تھائی کھجوم تراشے ہوئے خداؤں کا کہ میں کسی پہ ابھی منتشر ہوا ہی نہ تھا، جہنم کر رہے ہیں زندگی کو وہ جن کو خواہش جنت بہت ہے، میں حرف میں سورج پرو گیا لیکن نہیں تھی لوگوں کو حیرانیوں کی فرصت، تمہیں ہے میری ضرورت مجھے تمہاری ہے، یہ جسم و جان کی طلب غیر اختیاری ہے، زندگی بوجھ بن گئی گویا صرف ایک دوست بچھڑنے سے۔ شکریہ، بس یہی اختتام کرتی ہوں اس مضمون کا۔ اور ذکی عثمانی کے حوالے سے میں یہ بات بتا دوں کہ ان کا اساتذہ میں کراچی کے شعراء میں اساتذہ میں شمار ہوتا تھا اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے شاعر بنایا ہے، اور پبلشرز بھی اور باقی لوگ بھی سب نے ان کی مجبوریوں سے جس حد تک جس نے استفادہ کرنا چاہا وہ کیا ہے۔ وہ سانس کے مرض میں مبتلا تھے، بہت بیماریوں میں مبتلا رہتے تھے، لیکن بہرحال چلیں کیا کیا جا سکتا ہے، ہم شاعروں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جی یہ محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ محترم ذکی عثمانی صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ذکی صاحب نے غزل میں کہا کہ سرشتے آدمی سے خوئے حیوانی نہیں جاتی، سرشتے آدمی سے خوئے حیوانی نہیں جاتی، بسط کاوش گلستہ کی بیابانی نہیں جاتی، بالآخر آسماں کرتا ہے پہم خون کی بارش کہ آسانی سے جسموں کی تناسانی نہیں جاتی، کہ آسانی سے جسموں کی تناسانی نہیں جاتی، وہ جس نے رائے حق میں جان دی وہ جاویدہ ٹھہرا، تو گویا رائے گاہ کوئی بھی قربانی نہیں جاتی، جس نے رائے حق میں جان دی وہ جاویدہ ٹھہرا، تو گویا رائے گاہ کوئی بھی قربانی نہیں جاتی، اور تعیش کے سبھی ساما ہے دولت ہے مگر پھر بھی میرے ہمسائے کے گھر سے پریشانی نہیں جاتی، میرے ہمسائے کے گھر سے پریشانی نہیں جاتی، اچانک جب بدل جاتا ہے کوئی آشنا چہرہ تو ساری عمر پھر آنکھوں کی حیرانی نہیں جاتی۔ بہت کہا ہے مختے میں، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ ملا وہ اجنبی بن کر تو کیا شکوہ ذکی اب تو، ملا وہ اجنبی بن کر تو کیا شکوہ ذکی اب تو، خود اپنی شکل آئینے میں پہچانی نہیں جاتی۔ کیا شاعری کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت جھنگ سے محترمہ فرحت طاہر صاحبہ موجود ہیں اور میں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کرے۔ محترمہ فرحت طاہر، جھنگ پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مختار صاحب اور خوبصورت پروقار شخصیت کی مالک محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں
کہ انہوں نے بڑی اس نماز۔ خوبصورت مشاعرے میں ناچیز کو یاد رکھا. ان کے لیے ہے کہ اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی اگر آپ چاہیں تو اپنی ویڈیو کھول سکتی ہیں اگر آپ چاہیں. جی تو اب ایک غزل پیش کرتی ہوں جی. جی ارشاد. روز مقتل سجائے جاتے ہیں، روز مقتل سجائے جاتے روز ہیں، مقتل سجائے جاتے ہیں، خوابوں کے سر اڑائے جاتے ہیں. واہ خون چاہت کا کر کے حیرت ہے، خون چاہت کا کر کے حیرت ہے، دیپ جھوٹے جلائے جاتے ہیں. واہ لاکھ ہم نے کیا کیے بات جتن لیکن، بہت کیا شکریہ. بات لاکھ ہم نے کیے جتن لیکن چہرے مشکل چھپائے جاتے ہیں. کیا اڑا لیتے ہیں لوگ، آڑ لیتے ہیں لوگ مرہم کی، آڑ لیتے ہیں لوگ مرہم مرنے کی، زخم تازہ لگائے جاتے ہیں. کیا اچھا کیا اچھا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بھوک بہت گلیوں عمدہ میں بہت چیخے عمدہ. قبروں پر، واہ بھوک گلیوں میں چیخے قبروں پر نت چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. واہ 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 واہ، واہ. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ بہت شکریہ بہت شکریہ. طنز کے تیر کیا کرے فرحت، طنز کے تیر کیا کرے فرحت، پیٹھ پیچھے چلائے جاتے ہیں. اوہ کیا اچھا ہے کیا اچھا ہے. سجائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. روز واہ مقتل سجائے واہ جاتے ہیں، خوابوں کے سر اڑائے جاتے ہیں. واہ واہ. ایک واہ واہ اور واہ. غزل کے چند اشعار. کیا جی بات ہے. جی چلو ارشاد. عجب واہ ایک واہ راحت سی ہونے لگی ہے، عجب ایک راحت سی ہونے لگی ہے، پھر ان سے محبت سی ہونے لگی ہے. تجھے بھول جانے کیا بات. کا واہ جب میں نے سوچا، تجھے بھول جانے کا جب میں نے سوچا، تو خود سے بغاوت سی ہونے لگی ہے. واہ واہ. واہ. کیا بات. وضو کر کے واہ سوچا، وضو کر کے چاہا، بہت عمدہ. آہا وضو کر کے سوچا، وضو کر کے وضو چاہا. کر کے چاہا، محبت عبادت سی ہونے لگی کیا ہے. اچھا ہے کیا اچھا ہے. بہت واہ واہ. شکریہ بہت شکریہ. تیرے واہ ہجر کیا میں بات عمر گزری کیا ہماری، بات ہے. بہت شکریہ جی. تیرے ہجر میں عمر گزری ہماری، غموں سے عقیدت سی ہونے لگی ہے. کیا اچھا بھائی. غموں سے واہ عقیدت سی ہونے لگی ہے. واہ واہ. کیا غموں اچھا ہے. سے عقیدت سی ہونے لگی ہے. تجھے بھولنا میرے بس میں نہیں ہے، تجھے بھولنا میرے بس میں نہیں ہے، مجھے تیری عادت سی ہونے لگی ہے. واہ بہت شکریہ. ہمیشہ بچھڑنے سے ڈرتی ہے فرحت، ہمیشہ بچھڑنے سے ڈرتی ہے فرحت، جدائی سے وحشت سی ہونے لگی ہے. عجب ایک راحت سی ہونے لگی ہے، پھر ان سے محبت سی ہونے لگی ہے. بہت واقعی شکریہ. سبحان اللہ آپ سب سبحان کے اللہ. لیے بہت سی واہ دعائیں. بہت بہت خوشگوار، شکریہ جی، بہت بہت عمدہ شکریہ. غزلیں پیش کی سب کے محترمہ لیے ڈھیر ساری فرحت دعائیں. طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ سلامت جھنگ رہیے. سے پاکستان سے موجود تھی اور بہت اچھا کلام پیش کیا. جناب ہمارے عثمانی صاحب نے ایک اور غزل میں کس انداز سے دیکھی بات کی کہ کتنے شکوے ہیں جو اظہار طلب ہیں، لیکن اس کا انداز شکایت نہیں کرنے دیتا. واہ قریائے جہاں سے کوئی ٹوکتا رہتا ہے، مجھے ایک ذرا سی بھی خیانت نہیں کرنے دیتا. واقعی ذرا سی بھی خیانت نہیں کرنے دیتا. وقت ہر گام سجا دیتا ہے کوئی منظر، چشم وحشت کو قناعت نہیں کرنے دیتا. واہ واہ اور خود بھی اس لفظ سے وہ شخص گریزاں ہے ذکی، خود بھی اس لفظ سے وہ شخص گریزاں ہے ذکی، اور مجھ کو بھی محبت نہیں کرنے دیتا. واقعی کیا کیا اچھا. بات. دیکھیے کیا خوبصورتی سے شاعری کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اب جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کینیڈا سے محترم جناب جنید اختر صاحب.
میں درخواست گزار ہوں محترم جناب جنید اختر صاحب سے کہ اپنا مائک کھول لیجئے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازے، کلام بلاغت نظام پیش کریں۔ بہت شکریہ اس مشاعرے میں دعوت دینے کا۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت مائک بند تھا، اب تک آواز نہیں پہنچی کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی غزلیں سلیکٹ کی ہیں ذکی صاحب کی جو سنائی بیچ شکریہ۔ بیچ میں۔ تو صدر صاحب مختار صاحب کی اجازت سے ارشاد۔ اس میں عطا فرمائیں۔ یہ ابھی سال تبدیل ہوا ہے، روشنی ایسی کہ سورج بھی سنبھل کر نکلے، آہا کیا اچھا مصرع ہے۔ رات ہو جائے روشنی ایسی کہ سورج بھی سنبھل کر نکلے۔ آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی جی آ رہی آ رہی آ رہی۔ جی بالکل۔ روشنی ایسی کہ سورج بھی سنبھل کر نکلے، رات ہو جائے مگر یوں ہو لگے رات نہیں، آہا آہا رات ہو جائے مگر یوں ہو لگے رات نہیں، اس طرح ہو تو لگے سال ہے بدلا ورنہ ایک ہنسے کا بدلنا تو کوئی بات نہیں، آہا واہ کیا بات۔ کیا اچھا ہے، کیا ہو اچھا تو ہے۔ لگے سال ہے بدلا ورنہ آہا ایک ہنسے کا بدلنا تو کوئی بات نہیں۔ کیا عمدہ پڑھے جنید صاحب، واہ واہ بہت واہ۔ شکریہ۔ واہ کیا کرنا۔ اور بہت اچھا بہت اچھا۔ ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا اگر آپ لوگ کیا آواز کیا آ گیا؟ نہیں، یہ تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو مجھے دکھا رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں آپ کی آواز آ رہی۔ آپ کی آواز بہت واضح آ رہی ہے، مجھے یہ بالکل۔ کہہ رہا ہے کہ اس انٹرنیٹ کے جو خیر بہرحال یہ غزل کے چند شعر نہیں آ رہی دیکھیے۔ ہے۔ جی جی پیش کیے۔ رب کی رحمت میرے آنگن میں شجر کی صورت، رب کی رحمت کی میرے رحمت آنگن میرے میں شجر آنگن میں کی شجر صورت، کی صورت، کی صورت۔ اس پہ محنت کا میری پھل ہے ثمر کی صورت، واہ واہ کیا واہ واہ بات واہ۔ ہے، رب کیا کی بات۔ رحمت بات۔ میرے آنگن میں شجر کی صورت، اس پہ محنت کا میری پھل ہے ثمر کی صورت، اور وہ جو غزلوں میں میری لفظ بنا پھرتا ہے، واہ وہ جو غزلوں میں میری لفظ بنا پھرتا ہے، وہی آتا ہے دعاؤں میں اثر کی صورت، آہا کیا اچھا ہے بھائی۔ وہی آتا ہے واہ دعاؤں جنید صاحب بہت عمدہ کا ہے، بہت بہت عمدہ۔ واہ شکریہ۔ کیا کہنا ہے بس۔ وہ جو غزلوں میں میری لفظ بنا پھرتا ہے، وہی آتا ہے دعاؤں میں اثر کی صورت، اور شعر دیکھیں کہ وہ اسی شرط پہ حجرے میں جگہ پائے گی، وہ اسی شرط وہ پہ اسی شرط حجرے میں جگہ پائے گی، حجرے میں جگہ پائے گی، شب کے در آئے کسی طرح سحر کی صورت، واہ واہ واہ۔ وہ اسی شرط پہ حجرے میں جگہ پائے گی، شب کے در آئے کسی طرح سحر کی صورت، اور اب اسے جھوٹ بتاؤں تو بتاؤں کیسے، اب اسے جھوٹ بتاؤں تو بتاؤں کیسے، ایک افواہ کے پھیلی ہے خبر کی صورت، واہ واہ واہ۔ ایک افواہ کے پھیلی ہے خبر کی صورت، اور واہ یہ لکھے کہ اس کی قیمت نہ سہی زیب گلو تو ہوگا، اس کی قیمت نہ سہی زیب گلو تو ہوگا، ایک پتھر ہے مگر ہے تو گوہر کی صورت، آہا کیا بات ہے، کیا بات۔ کیا کہنے۔ اس کی قیمت نہ سے بہت شکریہ، اس کی قیمت نہ سہی زیب گلو تو ہوگا، سبحان اللہ ایک سبحان اللہ۔ پتھر ہے مگر ہے تو گوہر کی صورت، اور واہ کیسی منزل ہے کہ احساس سکونت غارت، کیسی منزل ہے کہ احساس سکونت غارت، گرد اڑتی ہے یہاں گرد سفر کی صورت، گرد اڑتی ہے یہاں گرد سفر کی صورت، اور اب تو صحرا بھی نہیں دشت نوردی کے لیے، اب تو صحرا بھی نہیں دشت نوردی کے لیے، اب تو بن جائے کسی طور ہزر کی صورت، اب تو صحرا بھی نہیں دشت نوردی کے لیے، اب تو بن جائے کسی طور ہزر کی صورت، اور کوئی رہنے نہ دیا بیچ میں پردہ حائل، کوئی رہنے نہ دیا بیچ میں پردہ حائل، بار اول ہی ملے بار دیگر کی صورت، کیا اچھا ہے۔ کیا بات۔ کوئی رہنے نہ دیا بیچ میں پردہ حائل، بار اول ہی ملے بار دیگر کی صورت،
اور مقصد دیکھیے گا کہ ایک اختر ہے کہ خاموش نہیں رہ سکتا، ایک اختر ہے کہ خاموش نہیں رہ سکتا، بولے جاتا ہے کسی شیر ببر کی صورت، ایک اختر ہے کہ خاموش نہیں رہ سکتا، بولے جاتا ہے کسی شیر ببر کی صورت، رب کی رحمت میرے آنگن میں شجر کی صورت، اس پہ محنت کا میری پھل ہے ثمر کی صورت۔ واہ 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 واہ، اگر اجازت ہو تو ایک غزل کے اور چند جی جی بالکل بالکل، کوئی تکلف نہیں ہے۔ نئی غزل ہے بالکل تازہ کہ قافیے نے وہ شان دے دی ہے، قافیے نے وہ شان دے دی ہے، اس غزل کو اٹھان دے دی ہے، کیا اچھا، قافیے نے وہ شان دے دی ہے، اس غزل کو اٹھان دے دی ہے، میں تھا مطلوب دو جہانوں کو، میں تھا مطلوب دو جہانوں کو، مجھ کو دل نے امان دے دی ہے، میں تھا مطلوب دو جہانوں کو، مجھ کو دل نے امان دے دی ہے، اور جب بھی چاہو یہ جان لے لینا، جب بھی چاہو یہ جان لے لینا، ہم نے تم کو زبان دے دی ہے، کیا اچھا کہا ہے، ہم نے تم کو زبان، جب بھی چاہو یہ جان لے لینا، ہم نے تم کو زبان دے دی، زبان دے دی ہے، کیا اور اچھا ہے، دیکھیں کہ دل پہ رکھنے کو ایک پتھر نے، تم کو زبان، کیا بات ہے، دل پہ رکھنے کو ایک پتھر نے کیسی بھاری چٹان دے دی ہے، دل پہ رکھنے کو ایک پتھر نے کیا بات ہے، کیسی بھاری چٹان دے دی ہے، اور جانے کیسا وہ ایک گاہک تھا، جانے کیسا وہ ایک گاہک تھا، میں نے پوری دکان دے دی ہے، جانے کیسا وہ ایک گاہک تھا، میں نے پوری دکان دے دی ہے، اور اب تو بیٹی کو چھوڑ دے ٹھاکر، اب تو بیٹی کو چھوڑ دے ٹھاکر، اب تو پوری لگان دے دی ہے، ارے اب تو بیٹی کو چھوڑ دے ٹھاکر، اب تو پوری لگان دے دی ہے، اور شعر دیکھیے گا کہ عزتیں رہ گئیں زمانے کی، عزتیں رہ گئیں زمانے کی، ایک لڑکی نے جان دے دی ہے، سبحان اللہ، عزتیں رہ گئیں زمانے کی، ایک لڑکی نے جان دے دی ہے، میں کہ فکر مکاں کا طالب تھا، میں کہ فکر مکاں کا طالب تھا، مجھ کو فکر جہان دے دی ہے، اب تو بس عشق ہے لپیٹا ہوا، اب تو بس عشق ہے لپیٹا ہوا، جو بھی تھی آن بان دے دی ہے، کیا اچھا ہے، اب تو بس عشق ہے لپیٹا ہوا، جو بھی تھی آن بان دے دی ہے، اور میں نے اپنی زمین کو اختر، مقطع دیکھیے گا کہ میں نے اپنی زمین کو اختر، رونق آسمان دے دی ہے، بہت شکریہ، میں نے اپنی زمین کو اختر، رونق آسمان دے دی ہے، قافیے نے وہ شان دے دی ہے، اس غزل کو اٹھان دے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی مرصع غزلیں پیش کر رہے تھے محترم جنید اختر صاحب، جو کہ ٹورانٹو کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت عمدہ کلام پیش کیا آپ نے، بہت اچھا الوی صاحب، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ میں اس کی ریکارڈنگ دیکھ لوں گا انشاءاللہ، تو یہ کہ ابھی مجھے اجازت دیجیے آپ لوگ، میرا ورکنگ ڈے ہے، میں گھر سے لاگ ان ہوا کام کر رہا ہوں، تو یہ بریک کیا تھا میں نے لنچ اپنا، جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اوکے جی شکریہ، السلام علیکم۔ میں ذکی عثمانی صاحب کی ایک اور غزل سے ان کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں کہ اس کے ہونٹوں پہ تو ہر لمحہ گلا رہتا ہے، اپنے سائے سے بھی وہ شخص خفا رہتا ہے، اس کے ہونٹوں پہ تو ہر لمحہ گلا رہتا ہے، اپنے سائے سے بھی وہ شخص خفا رہتا ہے، مل کے آنکھیں جو کہیں بھیڑ میں کھو جاتی ہیں، زندگی بھر انہی آنکھوں کا نشہ رہتا ہے، مل کے آنکھیں جو کہیں بھیڑ میں کھو جاتی ہیں، زندگی بھر انہی آنکھوں کا نشہ رہتا ہے، اور یوں ہی بے وجہ کبھی نیند اچٹ جاتی ہے، رات بھر یادوں کا میلہ سا لگا رہتا ہے، رات بھر یادوں کا میلہ سا لگا رہتا ہے، اور میں نہیں مانتا اوروں کی طرح اس کو، مگر دل میں ہر لمحہ میرے خوف خدا رہتا ہے۔ اور مقطع میں دیکھیے کس انداز سے بات کی ہے کہ توڑ لیتے ہیں ذکی لوگ تعلق، لیکن
توڑ لیتے ہیں ذکی لوگ تعلق لیکن رشتہ درد بہرحال جڑا رہتا ہے. کیا کہنا ہے؟ رشتہ درد بہرحال جڑا رہتا ہے. جھوڑا بہت صحیح بات بہت کیا اچھا. بات ہے. ہمارے ساتھ ہندوستان سے محترمہ صبا ساجدہ صبا صاحبہ موجود ہیں. ان کے اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دے رہا ہوں کہ رات بھر لڑتا رہا لیکن صبا مانی نہار. رات بھر لڑتا رہا لیکن صبا مانی نہار. ایک چھوٹے سے دیے کے سامنے تھی آندھیاں. ایک چھوٹے سے دیے کے سامنے تھی آندھیاں. اس شعر کے ساتھ محترمہ ساجدہ صبا صاحبہ کو میں درخواست کر رہا ہوں. یہ لکھنؤ انڈیا کی سرزمین سے ہے اور میرے والدین کا تعلق بھی لکھنؤ سے تھا اور کاکوری قصبہ جو وہاں موجود ہے. تو میرا تعلق جی ماشاءاللہ بہت مردود کی میں بھی محسن کاکوری کی اولادوں میں سے ہوں. محسن کاکوری جی محسن کاکوری صاحب میرے پڑنانا ہوتے تھے. جی جی صرف سے کاشی تو چلا جانے مسئلہ بات ہے. جی 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 سبحان اللہ کیا کہنا ہے. تو میں محترمہ ساجدہ صبا صاحبہ جو کہ لکھنؤ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم آپ سبھی کو. السلام ورحمۃ اللہ. اور دائرہ ادب نیو یارک اور نئی کرن عالمی ادب پاکستان کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس خوبصورت سی محفل کا حصہ بنایا آپ نے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے, اتنے دور بیٹھے بھائیوں سے. زیبی صاحبہ اس کی وجہ ہے, اس کی خوبصورت وجہ ہے, اور ڈاکٹر وقار صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں آپ سب بھائی بہنوں سے مل پائی ہوں. مجھے پڑھنے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ سے ملنے کی. بہت شکریہ. تو آپ میں بالکل کوشش کروں گی کہ دائرہ ادب صدر محترم کی اجازت سے دائرہ ادب کے لیے ایک دعائیہ غزل ہے, میں اس کے چند اشعار پیش کروں گی, اس کے بعد اپنی غزل پیش کروں گی انشاءاللہ. میرے مالک تیری دنیا میں رہتی ہوں خوشی دینا. میرے مالک تیری دنیا میں مجھے وہ زندگی دینا. تیری مرضی سے جو گزرے مجھے وہ زندگی. اور شعر کچھ یوں ہے کہ سروں پر چھت رہے اور پیٹ میں ہو رزق پاکیزہ. سروں پر چھت رہے اور پیٹ میں ہو رزق پاکیزہ. سروں پر شکریہ. سروں پر چھت رہے اور پیٹ میں ہو رزق پاکیزہ. دلوں کو صاف رکھنا اور ہمیں شائستگی دینا. دلوں کو صاف رکھنا اور ہمیں شائستگی دینا. اور ایک شعر اور سن لے کہ سوا تیرے کسی کے سامنے جھکنے نہ پائے سر. سوا تیرے کسی کے سامنے جھکنے نہ پائے سر. عقیدت کی نظر دینا دلوں میں عاجزی دینا. عقیدت کی نظر دینا دلوں میں عاجزی دینا. میں ایک غزل آپ کو سامنے پیش کروں گی جی اور کوشش کروں گی کہ آپ سب کو پسند آئے. امید کروں گی. تو غزل کا مطلب اس طرح سے ہے کچھ کہ کبھی غموں سے ڈر گئے کبھی خوشی سے ڈر گئے. کبھی غموں سے ڈر گئے کبھی خوشی سے ڈر گئے. قریب آئی زندگی تو زندگی سے ڈر گئے. کیا اچھا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. کبھی غموں سے ڈر گئے کبھی خوشی سے ڈر گئے. قریب آئی زندگی تو زندگی سے ڈر گئے. اور شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ اتر گیا جب آفتاب شام ہوتے جھیل میں. اتر گیا جب آفتاب شام ہوتے جھیل میں. نظر نواز کیفیات بے خودی سے ڈر گئے. نظر نواز کیفیات بے خودی سے ڈر گئے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور اگلا شعر کچھ یوں ہے. سیاستوں کے جشن میں عجیب حادثہ ہوا. سیاستوں کے جشن میں عجیب حادثہ ہوا. غریب لوگ جگمگاتی روشنی سے ڈر گئے. غریب لوگ جگمگاتی روشنی سے ڈر گئے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ باجی.
اور شعر کچھ یوں ہے کہ جو ناخدا ہے دیش کے وہ جی رہے ہیں خوف میں، جو ناخدا ہے دیش کے وہ جی رہے ہیں خوف میں، اور کبھی بھنور سے ڈر گئے کبھی ندی سے ڈر گئے، کیا کبھی کہنا ہے، بھنور کیا سے ڈر گئے واہ، کبھی بہت ندی سے اچھا۔ ڈر گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے، آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام عمر دھوپ میں جلائی جس نے زندگی، تمام عمر دھوپ میں جلائی جس نے زندگی، وہ لوگ شب کی بے مثال چاندنی سے ڈر گئے، بہت خوب، وہ لوگ شب کی بے مثال چاندنی سے ڈر گئے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر وقاص صاحب۔ اور ایک شعر کچھ اور اس طرح سے ہے، عجب ہے حال دیش کا عجب ہے حال دیش کا، عجب ہے حال دور کا، عجب ہے حال دیش کا، عجب ہے حال دور کا، کوئی نہیں ہے جانور سب آدمی سے ڈر گئے، کوئی نہیں ہے جانور سب آدمی سے ڈر گئے، کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ بس مکتا حاضر کرتی ہوں۔ سفر کی مشکلات کا کسی نے ذکر کیا کیا، سفر کی مشکلات کا کسی نے ذکر کیا کیا، ذکر کیا، تمام میر کارواں، سفر کی مشکلات کا کسی نے ذکر کیا کیا، تمام میر کارواں صبا ابھی سے ڈر گئے، تمام میر کارواں صبا ابھی سے ڈر گئے، اور کبھی غموں سے ڈر گئے کبھی خوشی سے ڈر گئے، قریب آئی زندگی تو زندگی سے ڈر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا مرصع کلام پیش کیا محترمہ ساجدہ صبا صاحبہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ تھیں۔ بہت شکریہ باجی، بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھا کلام پیش کیا۔ یہ تھے عثمانی صاحب نے ایک اور غزل میں کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ یہ زندگی ہے اگر مسئلہ تو کچھ بھی نہیں، اٹھا کے جام کرو تجزیہ تو کچھ بھی نہیں، بہا ہے خون مگر خون بہا تو کچھ بھی نہیں، جسے پتا ہے اسے بھی پتا تو کچھ بھی نہیں، بہا ہے خون مگر خون بہا تو کچھ بھی نہیں، جسے پتا ہے اسے بھی پتا تو کچھ بھی نہیں، اور طلسم عکس ہے جانا یہ رنگ حسن و جمال، طلسم عکس ہے جانا یہ رنگ حسن و جمال، پلٹ کے دیکھیں پسے آئینہ تو کچھ بھی نہیں، پلٹ کے دیکھیں پسے آئینہ تو کچھ بھی نہیں، اور کچھ اس نے جھانک لیا آنکھ کے دریچے سے، کچھ اس نے جھانک لیا آنکھ کے دریچے سے کہ میں نے اپنی زبان سے کہا تو کچھ بھی نہیں، کہ میں نے اپنی آنکھ سے کہا تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ سعودی عرب سے محترم شاہد خیالوی صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ انفینکس 50S4 سے غالباً آپ کی آواز نہیں آ رہی شاہد صاحب، شاید جی ارشاد، آپ کی تصویر صحیح آ رہی ہے، آواز بولیے ذرا آپ شاہد صاحب۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، آپ مائک کھولیے اپنا۔ آپ کا مائک بند ہے، آواز کھولیے، انمیوٹ ہوئیے۔ جی ارشاد، ٹھیک ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ انٹرنیٹ کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اب میں مجبوراً اگلے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے یوں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ محترم جناب شکیل قمر صاحب جو بنیادی طور پر بلوچستان کی شہر کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ادب و صحافت سے ان کا تعلق تقریباً 50 سال پورا ہو چکا ہے، اور برطانیہ میں
اور مختلف جگہ لاہور کوئٹہ وغیرہ کے مشاعروں میں شرکت کرتے رہے ہیں، ان کو ان کے اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دینے جا رہا ہوں کہ میں نے جس آنکھ سے دیکھا ہے زمانے کو قمر، میں نے جس آنکھ سے دیکھا ہے زمانے کو قمر، ہائے کیوں سارے زمانے کی وہی آنکھ نہیں۔ اس شعر کے حضرت محترم جناب شکیل قمر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترم جناب۔ السلام علیکم حضرات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ دعوت دینے کا، اور جس طرح آج کا یہ مشاعرہ ذکی عثمانی صاحب کی یاد میں منایا جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں تو آپ ہی زیب النساء نے بہت اچھا مقالہ پیش کیا، اور جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی بہت چیزیں پتہ چل گئی۔ تو مشاعرے میں آنے کا مقصد ہے کہ کچھ کلام سنایا جائے، اور جس طرح آپ نے حکم کیا تھا کہ بڑا مختصر رکھا جائے، تو میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کر کے تو میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کروں گا، چھوٹی بیر کی غزل ہے۔ جی جی بس بلا تکلف۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار۔ اللہم صلی مجھ کو ہے آسرا، مجھ کو ہے آسرا مصطفیٰ مصطفیٰ، مجھ کو ہے آسرا مصطفیٰ مصطفیٰ، رحمتوں کی عطا مصطفیٰ مصطفیٰ، سبحان اللہ، رحمتوں کی عطا مصطفیٰ مصطفیٰ، اور میری ہر ابتلا سے شفا، میری ہر ابتلا سے شفا مصطفیٰ، درد دل کی دعا مصطفیٰ مصطفیٰ، درد دل کی دعا مصطفیٰ، آپ پر میں فدا، آپ پر میں فدا، ساری دنیا فدا، میرے ماں باپ کیا مصطفیٰ مصطفیٰ، میرے ماں باپ کیا مصطفیٰ مصطفیٰ، میری دھڑکن میرا آسرا مصطفیٰ، میری دھڑکن میرا آسرا مصطفیٰ، درد دل کی دعا مصطفیٰ مصطفیٰ، اور زندگی بن گئی اس سبق سے میری، زندگی بن گئی اس سبق سے میری، آپ نے جو دیا مصطفیٰ مصطفیٰ، آپ نے جو مصطفیٰ، اور کتنا آسان ہوا زندگی کا سفر، کتنا آسان ہوا زندگی کا سفر، مرحبا رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، مرحبا رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، اور راہ میں گر ملے نقش نالین بھی، راہ میں گر ملے نقش نالین بھی، چوم لوں خاک کے پا مصطفیٰ مصطفیٰ، چوم لوں خاک کے پا مصطفیٰ مصطفیٰ، دو جہانوں کی رحمت بنے مصطفیٰ، دو جہانوں کی رحمت بنے مصطفیٰ، میرے مشکل کشا مصطفیٰ مصطفیٰ، مجھ کو ہے آسرا مصطفیٰ مصطفیٰ، رحمتوں کی عطا مصطفیٰ مصطفیٰ، رحمتوں کی عطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ جزاک شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی جی بڑی چھوٹی بہر کی غزل ہے۔ جی فرمائیے۔ کھلے چمن کا گلاب لانا، کھلے چمن کا گلاب لانا، کھلی فضا کا شباب لانا، واہ واہ، کھلے چمن کا گلاب لانا، کھلی فضا کا شباب لانا، اور حسین موسم کی چاہتوں کا، حسین موسم کی چاہتوں کا، کھلی کتابوں سے باب لانا، واہ واہ واہ، کیا حسین اچھا موسم کی کیا اچھا چاہتوں کا، کھلی کتابوں سے باب باب لانا۔ نئے ترنم کے گیت گائیں، نئے ترنم کے گیت گائیں، جو مل سکے تو رباب لانا، جو مل سکے تو رباب لانا، نئے ترنم کے گیت گائیں، جو مل سکے تو رباب لانا۔ اور شعر عرض ہے جی کہ پرانی صدیوں کا بند کر کے، پرانی صدیوں کا بند کر کے، نئے برس کا نصاب لانا، پرانی صدیوں کا بند کر کے، نئے برس کا نصاب لانا۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ جی دکان عشاق سے کسی دن، دکان عشاق سے کسی دن، محبتوں کی کتاب لانا، دکان عشاق سے کسی دن، محبتوں کی کتاب لانا، محبتوں کی کتاب لانا، اور کھلے چمن کا گلاب لانا، کھلے چمن کا گلاب لانا، کھلی فضا کا شباب لانا، کھلی فضا کا شباب لانا۔ بہت عمدہ، بڑا مرصع کلام پیش کر رہے تھے محترم جناب شکیل قمر صاحب، جو کہ برطانیہ سے ہمارے ساتھ تھے۔ میں صدر مشاعرہ ڈاکٹر مختار حیات اور محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ جو آج کی مہمان خصوصی ہیں، اور احمد علی برقی اعظمی صاحب، آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہوئے اپنا کچھ کلام پیش کرنے کی اشارت کرتا ہوں۔
جی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پیش کیجیے۔ نہیں میں ارشاد آپ سب لوگ بالکل الحمدللہ مجھ سے سینئر ہیں. محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ بھی مجھ سے 1 سال بڑی ہیں، اور برقی حاجبی صاحب بھی 1 سال بڑے ہیں مجھ سے. جی جی بڑی الحمدللہ. پورا حساب جہاں پت ہے. جی جی میری پیدائش 1955 کی ہے، آپ کی برقی صاحب کی دونوں کی 51 کی ہے 1951. میری 51 کی ہے. اچھا آپ کی 51 کی. میرا مطلب ہے کہ 51 مجھ سے بڑے ہیں آپ بھی. جی جی. تو اتفاق یہ کہ کافی دیر جیسے شامل نہیں ہو پائے تھے. اخلاق حسین صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں. اخلاق صاحب آپ آواز سن رہے ہیں ہماری؟ جی میں سن رہا ہوں. جی تو اگر ہو سکے تو آپ تھوڑا لیٹ آئیں، آپ اپنا کلام پیش کر دیجئے، اور تھوڑی سی آواز آپ کی جو ہے واضح ہو جائے، ذرا سا قریب ہو جائے مائک کے. جی اخلاق حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب معزز شورا کرام، بندہ ناچیز اخلاق الحسن اخلاق جنگ پنجاب پاکستان سے آداب عرض کرتا ہے. جی بات. نعت پاک کہ کیا پڑھی مجھ کو میں چاہوں کہ قصیدے لکھوں. کیا پڑھی؟ کیا پڑھی مجھ کو میں چاہوں کہ قصیدے لکھوں. واہ واہ مدحت احمد مختار مجھے کافی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کم تو اعزاز نہیں آپ کا نوکر ہونا، صرف نسبت یہی سرکار مجھے کافی. ماشاءاللہ. کیا اچھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. چند اشعار کے ٹھہرو محفوظ سماعت میں ذرا کرنے دے، پھر تیری آواز کو ٹھہرو محفوظ سماعت میں ذرا کرنے دے، تیری آواز کو پھر کان ترس جائیں گے، اور خوف در پیش ذکیر ان کا ایسا ہوگا. واہ. خوف در پیش نکیرین کا ایسا ہوگا، خود کلامی کو بھی انسان ترس جائیں گے. واہ واہ واہ. اور دو کیا اشعار بات. کے عاقبت ایسے وفاؤں کی سواری میں نے، صاحب صدر عاقبت ایسے وفاؤں کی سواری میں نے، ہجر کی کلیجے میں اتاری میں نے، واہ واہ. کیا بات ہے، کیا بات. اور عشق ثانی کو محبت کے منافی سمجھا. عشق ثانی کو محبت کے منافی سمجھا، ایک بیوہ کی طرح عمر گزاری میں نے. واہ 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 کیا اچھا ہے. کیا بات. کیا بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. سگنل کا پرابلم تھوڑا سا آ رہا ہے جی تو اس محسوس وجہ کر سے رہے ہیں ہم، انٹرنیٹ کی تھوڑی بہت پرابلم ہے آپ کی طرف. جی کہنے میں نہیں یار معزز نہیں ہوتا، کہنے میں نہیں یار معزز نہیں ہوتا، ہر بزم میں زردار معزز نہیں ہوتا. کیا اچھا ہے. واہ واہ واہ. ہر بزم میں زردار بہت معزز اچھا نہیں ہوتا. بہت اچھا. کیا کہنے. اور پامال جہاں روز ہو چادر کا تقدس، پامال جہاں روز ہو چادر کا تقدس، اس گاؤں کا سردار معزز نہیں ہوتا. کیا اچھا ہے. اس گاؤں کا سردار معزز نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ سر. اور کردار کے پیمانے سے قدر، کردار کے پیمانے سے قد ناپ رہا ہوں، ہر صاحب دفتار معزز نہیں ہوتا. کیا اچھا بھائی، کیا اچھا. پھر پڑھیے صاحب، پھر پڑھیے. کردار کے پیمانے سے قد ناپ رہا ہوں. کیا کہنے. ہر صاحب نہیں ہوتا. دو اشعار اس کے بعد اجازت کہ کیوں مفت میں دستار کا میں بوجھ اٹھاؤں،
क्यों मुफ्त में दस्तार का मैं बोझ उठाऊं। हक बात पे जब साथ मेरा सर नहीं देता, वाह क्या बात है। और कर लेती है कब्जा मैं जहाँ जाऊं उदासी, अब कोई किराए पे मुझे नहीं देता। घर नहीं देता, वाह क्या कहना है, कोई क्या कहना किराए है, पे मुझे घर वाह नहीं वाह देता। क्या क्या अच्छा कहा कहना भाई, है, वाह वाह बहुत अच्छे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। वाह क्या क्या खूब। बेसब्री है, बस उस्मान है। जाऊं उदासी, अब कोई क्या किराए कहने पे का। नहीं देता। वाह बहुत अच्छी वाह। मुख्तार हयात साहब, सैयद मोहसिन रजा अलवी साहब, आपकी रजी मोहब्बतों का अलवी, ममनून मोहसिन हूँ। रजी मेरा नाम जी। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। ये वाह वाह थे वाह। मोहतरम जनाब अखलाद हुसैन साहब, जो कि अपना कलाम पेश कर रहे थे। और अब मैं हाज़रीन महफिल सब, सदर मुशर्रा और आप सीनियर लोगों की इजाज़त से अपना कलाम पेश करने जा रहा हूँ। और सबसे वाह पहले कुछ अशार मोहतरम जनाब ज़की उस्मानी साहब मरहूम के हवाले से कि शायर खुशनवा ज़की ठहरे, शायर खुशनवा ज़की ठहरे, जिसकी ख्वाहिश थी वो वही ठहरे। शायर खुशनवा ज़की ठहरे, जिसकी ख्वाहिश थी वो वही ठहरे। वही और शेर सब हाल दिल सुनाते हैं, जिंदगी किस तरह खुशी ठहरे। शेर सब हाल दिल सुनाते हैं, जिंदगी किस तरह खुशी ठहरे। और फिक्रो फन से कलाम हो रोशन, फिक्रो फन से कलाम हो रोशन, कैसे मुमकिन वो अजनबी ठहरे। फिक्रो फन से कलाम हो रोशन, कैसे मुमकिन वो अजनबी ठहरे। काश उनके कलाम को समझें, काश उनसे भी दोस्ती ठहरे। काश काश उनके कलाम को क्या बात है। समझे, काश उनसे भी दोस्ती ठहरे। उनसे दोस्ती ठहरे। और जिंदा दिल लोग ही समझते हैं, जिंदा दिल, जिंदा दिल लोग ही देखिए समझते बरखी हैं। साहब कि जिंदा दिल जी लोग ही समझते हैं, जिंदगी कैसे जिंदगी ठहरे। वाह क्या बात है। जिंदा दिल वाह लोग ही समझते हैं, जिंदगी कैसे जिंदगी दिल लोग ठहरे। जिंदगी और ठहरे। और वो सुखन का अलग सलीका है, वो वाह सुखन का अलग सलीका है, इतने शेरों की दिलकशी ठहरे। वाह वो सुखन का अलग सलीका है, इतने शेरों की दिलकशी ठहरे। और है सुलासी भी और गजल गोई, है वाह सुलासी भी और गजल गोई, कितने बेहतर वो आदमी ठहरे, वाह कितने वाह बेहतर वो आदमी ठहरे। और दिल में सबके जगह बनाऊं मैं, दिल में सबके दिल में जगह सबकी बनाऊं जगह मैं, बनाऊं। ऐसी हरफों में शायरी ठहरे। वाह दिल में सबके जगह बनाऊं मैं, ऐसी हरफों में शायरी ठहरे। और हमने जो भी सुखन कहा मोहसिन, हमने वाह जो भी सुखन कहा मोहसिन, ये भी शायद सुखनवरी ठहरे। वाह हमने जो भी सुखन कहा मोहसिन, ये भी शायद सुखनवरी ठहरे। वाह वाह। मुख्तार भाई एक दुआया गजल से कुछ अशार अपने पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए। जी इरशाद देखिएगा फरमाएं। बरकी साहब बहुत सीनियर शायर हैं और अशार की गहराई को बहुत अच्छी तरह से आप भी और मोहतरमा ज़ैबुन्निसा ज़ैबी साहिबा भी समझती हैं। ये आप एक इरशाद दुआया गजल है कि नगमा वही जो रब से मुझे आशनाई दे, नगमा वही जो रब से मुझे आशनाई दे, धड़के जो साजे दिल पे तो सब को सुनाई दे। नगमा वही जो रब से मुझे आशनाई दे, धड़के जो साजे दिल पे तो सब को सुनाई दे। और दिल में तेरा ख्याल सदा जागुज़ी रहे, दिल में तेरा ख्याल सदा जागुज़ी रहे। दुनिया की
خواہشات سے مجھ کو رہائی دے، دنیا کی خواہشات سے مجھ کو رہائی دے، اور مجھ کو بھی اپنے در سے عطا کر وہ ایک جام، مجھ کو بھی اپنے در سے عطا کر وہ ایک جام، صحبائے دل نواز جو تو نے پلائی دے، صحبائے دل نواز جو تو نے پلائی دے۔ اور سب کی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ خصوصاً کہ کس کس کا قد بڑا ہے نہیں اس کی کوئی فکر، کس کس کا قد بڑا ہے نہیں اس کی کوئی فکر، چھوٹا ہوں کس کے قد سے فقط یہ دکھائی دے، کس کس کا قد بڑا ہے نہیں اس کی کوئی فکر، چھوٹا ہوں کس کے قد سے فقط یہ دکھائی دے، اور دنیا کی زندگی کو گزاروں کچھ اس طرح، دنیا کی زندگی کو گزاروں کچھ اس طرح، ہر لمحے حیات پہ تو رہنمائی دے، ہر لمحے حیات پہ تو رہنمائی دے، اور ہو مجھ میں کوئی بات تو چمکے میری حیات، ہو مجھ میں کوئی بات تو چمکے میری حیات، ایسا نہیں ہر ایک کو وہ کبریائی دے، ایسا نہیں ہر ایک کو وہ کبریائی دے۔ اور زیبی صاحبہ شعر کی طرف خصوصی توجہ کہ یہ بات سچ ہے جھوٹ پنپتا نہیں کبھی، یہ بات سچ ہے جھوٹ پنپتا نہیں کبھی، سچائی وہ جو آپ ہی سب کو دکھائی دے، یہ بات سچ ہے جھوٹ پنپتا نہیں کبھی، سچائی وہ جو آپ ہی سب کو دکھائی دے، اور دنیا کے مال و زر کی نہیں ہو کوئی ہوس، دنیا کے مال و زر کی نہیں ہو کوئی ہوس، بندوں نے تیرے در سے جو دولت کمائی دے، بندوں نے تیرے در سے جو دولت کمائی دے، اور گزرے یہ زندگی تیری رحمت کے سائے میں، یا رب ہر ایک فکر و عمل میں بھلائی دے، یا رب ہر ایک فکر و عمل میں بھلائی دے، اور میرے ہر ایک سخن سے جہاں میں ہو روشنی، برقی صاحب میرے ہر ایک سخن سے جہاں میں ہو روشنی، دیکھیے مختار بھائی میرے لہو کی ایسی مجھے روشنائی دے، میرے ہر ایک سخن سے جہاں میں ہو روشنی، میرے لہو کی ایسی مجھے روشنائی دے، اور عظمت ہو تیری راہ میں یا رب میرا نصیب، اور حکمت جو اولیاء نے تیرے در سے پائی دے، حکمت جو اولیاء نے تیرے در سے پائی دے، اور تیری ثنا کے واسطے یہ میرے لب کھلے، تیری ثنا کے واسطے یہ میرے لب کھلے، اپنے رسول پاک کی مدحت سرائی دے، اپنے رسول پاک کی نغمہ سرائی دے، اور مختار سے کہ اٹھتے ہیں میرے ہاتھ فقط تیرے سامنے، اٹھتے ہیں میرے ہاتھ فقط تیرے سامنے، محسن نے
تیرے در سے فقط لو لگائی دے، نغمہ وہی جو رب سے مجھے آشنائی دے، دھڑکے جو سازے دل پہ تو سب کو سنائی دے۔ میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، اس سے پہلے 3 شعر میں عثمانی صاحب کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ گمان کچھ ہے مگر ہے یہ زندگی کچھ اور، سمجھ میں آئی تو پیچیدہ ہو گئی کچھ اور، سمجھ میں آئی تو پیچیدہ ہو گئی کچھ اور، یہی ہے حاصل عرفاں خود آگہی کے سوا، نہیں ہے منزل عرفان و آگہی کچھ اور، یہی ہے حاصل عرفاں خود آگہی کے سوا، نہیں ہے منزل عرفان و آگہی کچھ اور قصور اس کا نہیں ہے ہماری سوچ کا ہے، قصور اس کا نہیں ہے ہماری سوچ کا ہے، کچھ اور سمجھے تھے ہم تھا وہ آدمی کچھ اور، کچھ اور سمجھے تھے ہم تھا وہ آدمی کچھ اور۔ یہ اشعار پیش کیے میں نے عثمانی صاحب کے، اور اب میں محترم جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ان کا تھوڑا سا تعارف۔ محترم جناب برقی اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ 25 دسمبر 1954 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، اور اپنی تعلیم کا ابتدائی حصہ انہوں نے کالج سے لے کر شبلی کالج اعظم گڑھ میں تعلیم مکمل کی، وہاں سے اردو میں MA ماسٹرز کرنے کے بعد 1977 میں وہ دہلی چلے آئے اور وہاں جواہر لال یونیورسٹی سے فارسی میں MA اور PhD کی ڈگری حاصل کی، اور 1983 سے آل انڈیا ریڈیو کے شعبہ فارسی سے منسلک ہوئے، اور 31 دسمبر 2012 کو وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ برقی اعظمی صاحب نے اپنے والد محترم جناب رحمت اللہ برقی اعظمی، جو کہ دیار شبلی کے ایک باکمال صاحب طرز استاد سخن تھے، ان سے کسب فیض کیا اور تربیت حاصل کی۔ ان کا ایک انتہائی مخصوص لب و لہجہ ہے جو ان کے شعر و فن نے بہت ان کی شناخت ہے، اور ان کی شاعری کے لیے میں یہ کہوں گا کہ 2003 سے 6 سال تک ان کی موضوعاتی نظمیں سائنس، طب، حالات حاضرہ، آفات ارض و سماوی اور گلوبل وارمنگ جیسے سونامی اور زلزلے کے متعلق دہلی سے شائع ہونے والے ماہنامہ سائنس میں مسلسل شائع ہوتی رہی ہیں، اور آج کی انٹرنیٹ کی دنیا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری ویب سائٹس پر ان کا کلام ملتا ہے، اور میں ان کو ان کے اس مختصر سے تعارف کے ساتھ دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ محترم جناب احمد علی برقی اعظمی صاحب دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ محترم جناب، اس برقی نوازی کے لیے صحیح قلب سے سپاسگزار ہوں، اور ایک قطع ناظم مشاعرہ محترم محسن علوی کی دیار غیر میں ادبی خدمات کی نظر۔ شکریہ۔ محسن علوی کا یہ ادبی دائرہ ہے شاندار، شکریہ۔ محسن علوی کا یہ ادبی دائرہ ہے شاندار، دے جزائے خیر انہیں اس کے لیے پروردگار، آمین دے آمین۔ جزائے خیر انہیں اس کے لیے پروردگار، کرتے ہیں نیو یارک میں وہ خدمت شعر و ادب، کرتے ہیں نیو یارک میں وہ خدمت شعر و ادب، جن کی ہے اردو نوازی باعث سر افتخار، سبحان جن اللہ، کی ہے شکریہ۔ اردو نوازی باعث سر افتخار۔ واہ غزل واہ کا سفر حدیث حسن سے شروع ہو کر حکایت روزگار کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک غزل جو حدیث حسن سے عبارت ہے، سماعت فرمائیں۔ وہ سبز باغ دکھا کر ادھر ادھر کے مجھے، وہ وہ سبز سبز باغ دکھا باغ کر دکھا کر ادھر ادھر کے مجھے، فریب دیتا رہا یوں ہی بن سنور کے مجھے، واہ 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 واہ، کیا فریب اچھا ہے، دیتا رہا یوں ہی بن سور کے مجھے، کے مجھے، قفس سے کر کے رہا کہہ رہی تھی یہ بلبل، قفس سے کر کے رہا کہہ رہی تھی یہ بلبل، چمن میں چھوڑ دیا اس نے پر قطر کے مجھے، کیا چمن اچھا کہا میں بھائی، چھوڑ دیا پر اس کر نے لفظ کا پر جواب نہیں قطر صاحب، کے مجھے، کیا عمدہ ہے قفس صاحب، سے کیا کر عمدہ۔ کے رہا کہہ رہی تھی یہ بلبل، چمن میں چھوڑ دیا اس نے پر قطر کے پر مجھے، قطر کے مجھے، کیا اچھا کہا، کہیں کا اس نے نہ چھوڑا میں کیا کروں آخر، واہ واہ واہ، کہیں کا اس نے نہ چھوڑا
मैं क्या करूं आखिर, अजाब ऐसे दिए उसने उम्र भर के मुझे, अजाब ऐसे दिए उसने उम्र भर के मुझे, करेगा पुरसश अहवाल मेरी कब आखिर, करेगा पुरसश अहवाल मेरी कब आखिर, सुराग काश कोई दे दे नामा भर के मुझे, सुराग काश कोई दे दे नामा भर के मुझे, बैठा के कश्ती उम्र रवा में छोड़ दिया, बैठा के कश्ती उम्र रवा में छोड़ दिया, सपुर्द कर दिया मझधार में भंवर के मुझे, कर दिया मझधार में भंवर के मुझे, मैं मुंतजिर था वो आकर हंसाएगा मुझको, मैं मुंतजिर था वो आकर हंसाएगा मुझको, मगर वो छोड़ गया अश्क बार करके मुझे, मगर वो छोड़ गया, फिर पढ़िए, मैं मुंतजिर था वो आकर हंसाएगा मुझको, मगर वो छोड़ गया अश्क बार करके मुझे, मैं मुंतजिर, मैं उसके गमज़ो नाज़ो अदा में डूब गया, मैं उसके गमज़ो नाज़ो अदा में डूब गया, मगर न दावत नज़ारा दी उभर के मुझे, मगर न दावत नज़ारा दी उभर के मुझे, न देखे बाम पे आकर मुझे कनखियों से, न देखे बाम पे आकर मुझे कनखियों से, नवाजे जलवा गहे नाज में उतर के मुझे, नवाजे जलवा गहे नाज में उतर के मुझे, गुनाहगार न हो जो वो शौक से आए, गुनाहगार न हो जो वो शौक से आए, बहाए अश्क नबो संगसार करके मुझे, बहाए अश्क नबो संगसार करके मुझे, है सब राजमा मेरे लिए फराक उसका, है सब राजमा मेरे लिए फराक उसका, मिलेगा चैन उसे बेकरार करके मुझे, मिलेगा चैन उसे बेकरार करके मुझे, मताए शौक जिसे मैंने सौंप दी अपनी, मताए शौक जिसे मैंने सौंप दी अपनी, हवाले कर गया टुकड़े दिलो जिगर के मुझे, हवाले कर गया टुकड़े दिलो जिगर के मुझे, दुआ ये काश मेरी मुस्तजाब हो जाए, दुआ ये काश मेरी मुस्तजाब हो जाए, हमेशा रहता है पढ़े उठाने उठाए, पढ़े उठाए उठाए न एहसान ना बल्कि मुझे, हमेशा रहता है हर वक्त से, हमेशा रहता है हर वक्त उससे ये खदशा, हमेशा रहता है हर वक्त उससे ये खदशा, बिछड़ न जाए कहीं फिर उदास करके मुझे, बिछड़ न जाए कहीं फिर उदास करके मुझे, दयारे शौक में बरकी था गामदन बरसों, दयारे शौक में बरकी था गामदन बरसों, सफर कराए बहुत उसने बहरोबर की मुझे, सफर कराए बहुत उसने बहरोबर की मुझे। कोरोना वायरस की तबाहकारियों के तनाजुर में एक गजल है मुसलसल मिर्जा गालिब की ज़मीन में समाअत फरमाए। जी शाद। जिंदगी की तलखियां सब राहते जहाँ हो गई, जिंदगी की तलखियां सब राहते जहाँ हो गई, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, कश्ती उम्र रवा को देखकर उसने मेरी, कश्ती उम्र रवा को देखकर उसने मेरी, सख्त जानी से मेरी मौजें परेशान हो गई, सख्त जानी से मेरी मौजें परेशान हो गई, आज कोरोना वायरस से है सभी वहशतज़दा, आज कोरोना वायरस से है सभी वहशतज़दा, इसके आगे सब वबाएं ताकि निसियां हो गई, इसके आगे सब वबाएं ताकि निसियां हो गई, कर रहे हैं लोग हिजरत यूं कतार अंदर कतार, कर रहे हैं लोग हिजरत यूं कतार अंदर कतार, शहर वीरा हो गए सुनसान गलियां हो गई, शहर वीरा हो गए सुनसान गलियां हो गई, पार्कों और मर्गदारों में नजर आती थी जो, पार्कों और मर्गदारों में नजर आती थी जो, इन दिनों काफूर वो सब रंग रलियां हो गई, इन दिनों काफूर वो सब रंग रलियां हो गई, इज्तिमाई फासले पहले ही थे सुहाने रूह, इज्तिमाई फासले पहले ही थे सुहाने रूह, लॉकडाउन से सभी कौमें परेशान हो गई, लॉकडाउन से सभी कौमें परेशान हो गई, गुलचो गुल कह रहे हैं ये ज़बाने हाल से, गुलचो गुल कह रहे हैं ये ज़बाने हाल से, राहते जहाँ थी जो कलियां दुश्मने जहाँ हो गई, राहते जहाँ थी जो कलियां दुश्मने जहाँ हो गई, दर से इबरत है ये मंजरनामा अहद रवा, दर से इबरत है ये मंजरनामा अहद रवा, देखकर गालिब की आंखें भी जो हैरान हो गई, देखकर
غالب کی آنکھیں بھی جو حیراں ہو گئیں، ماسک چہروں پر لگا کر ملتے ہیں اشاق سب، ماسک چہروں پر لگا کر ملتے ہیں اشاق سب، جو نمایاں صورتیں تھیں آج پنہا ہو گئیں، جو نمایاں صورتیں تھیں آج پنہا ہو گئیں، لرزہ بر اندام ہے برقی سب اقوام ملل، لرزہ بر اندام ہے برقی سب اقوام ملل، اپنی طاقت پر جو نازاں تھیں وہ نالا ہو گئیں، اپنی طاقت پر نازاں تھیں وہ نالا ہو گئی، زندگی کی تلخیاں سب راحت جاں ہو گئی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کی آسان ہو گئی۔ شکریہ، نوازش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم جناب احمد علی برقی اعظمی صاحب، جو کہ دہلی سے ہمیں اپنا انتہائی مرصع کلام پیش کر رہے تھے، اور میں انہی کی زبان میں آگے بڑھتے ہوئے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، صرف یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہ برقی اعظمی صاحب نے محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے حوالے سے جو اشعار کہیں کہ خوب ہے زیب النساء زیبی کا ادبی مرتبہ، خود جو ہیں عہد رواں کی نامور ایک شاعرہ، پیش کرتا ہوں نے اس کی مبارکباد میں بڑھ رہا ہے دن بدن ان کے سخن کا دائرہ، روشنی سے ہے منور اس کی دنیائے ادب، تنہا تنہا چاند ان کا ہے نہایت خوشنما، تنہا تنہا چاند ان کا ہے نہایت خوشنما، ہیں 85 سے زیادہ ان کی معیاری کتب، ان کی تخلیقات کا جاری ہے اب بھی سلسلہ، ان کی نظم و نثر میں ہیں یہ کتب ورد زباں، کرتے ہیں ارباب دانش آج جن کا تجزیہ، اردو ویکیپیڈیا پر آج وہ آئی نظر، ان کا جوہر آج ہی یہ دیکھ کر مجھ پر کھلا، آج سوشل میڈیا پر وہ بہت فعال ہیں، ان کے ادبی کارنامے ہیں جہاں جلوہ نما۔ تو یہ انتہائی خوبصورت اشعار سے احمد علی برقی اعظمی صاحب نے ان کے حوالے سے پیش کیے۔ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کہ زیب النساء زیبی صاحبہ شاعرہ، افسانہ نگار، کالم نویس، محقق، نقاد، مترجم، ناول نویس، ماہر، آپ کی 85 کتب اور 5 کلیات کی مصنفہ، نئی شعری صنف سوالنے کی موجد، نظم کی 70 اصناف پر دنیائے ادب کی پہلی کلیات، سخن تمام کی خالق، اور تروینی پر عالمی سطح پر شاعرات میں اولین مجموعے کی مصنفہ ہیں۔ زیب النساء زیبی کے کام پر پاکستان میں 3 ایم فل ہو چکے ہیں اور 4 ابھی مختلف یونیورسٹیز اکیڈمی ادبیات کراچی سندھ کے تعاون سے ان کے فن پر 800 صفحات کی ایک کتاب بھی شائع کی گئی ہے۔ ان کی 5 ذخیرہ کلیات کے اندر سخن تمام جو کہ نظم کی 70 اصناف پر مجموعے، کار دوام، غزلیات کلیات، اکثر زندگی افسانے، ناول کی کلیات، اور متاع زیر تحقیق و تنقید، کالم، مقالے اور حرف ناتمام شاعری۔ آپ کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ایک شاہراہ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے اور وہ زیب النساء زیبی روڈ کے نام سے منسوب ہے۔ تو دعوت کلام دے رہا ہوں آج کی مہمان خصوصی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ کے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں جو پیش کرنا چاہیں۔ جی بہت شکریہ صاحب، مجھے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب آپ اتنا زیادہ تعریف میرا بتاتے ہیں، تو بہرحال آپ کی محبت ہے یہ، ہمیں بھی فکر ہی رہتی ہے اپنے بچوں کی، ہمیں بھی فکر ہی رہتی ہے اپنے بچوں کی، آشیاں اپنا بچانا پڑتا ہے، کو ضبط کے سانچے میں ڈھال کر دے دوں، کسی بھی حال میں کو بسانا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے آواز کا کچھ ایشو ہوا ہے، نہیں آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، کچھ رک رک کے آ رہی ہے۔ اچھا، ہمیں بھی فکر ہی رہتی ہے اپنے بچوں کی، ہمیں بھی آشیاں اپنا بچانا پڑتا ہے، انا کو ضبط کے سانچے میں ڈھال کر دے دوں، کسی بھی حال میں کو بسانا پڑتا ہے۔ انا کو ضبط کے سانچے میں ڈھال کسی بھی حال میں گھر تک پہنچانا پڑتا ہے۔
और चढ़ा दिए गए शेर को हमें भी फिक्र ही रहती है अपने बच्चों की, हमें भी आशियां ना बचाना पड़ता है, ना को जब्त के सांचे में ढालकर जेबी। फायदा मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहां पर लिख दूंगी। हमें भी रहती है अपने बच्चों की, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है। और हर खातून के लिए हमें भी फिक्र ही रहती है अपने बच्चों की, हमें भी आशियां अपना बचाना पड़ता है, अनाकोस के सांचे में ढालकर जेबी, किसी भी हाल में घर तो बसाना पड़ता है। लाजवाब, लाजवाब। के हवाले से एक शेर है और मुझे याद आया, उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, वो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। अशिया की तरह बढ़ता मुझे, वो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। और चढ़ा दिए गए सूली पर जुर्म ये था, चढ़ा दिए गए सूली पर और सूली पर हम अपने अहद की सच्चाई की अलामत थे, अना के घाव लिए दिल पे मुस्कुराते रहे, सितम के शहर में सब्र की बशारत थे, सितम के शहर में सब्र की बशारत। बहुत क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। गजल सुनाती हूँ एक। दिल बदलने की जो हिम्मत नहीं की जा सकती, दिल बदलने की हिम्मत नहीं की जा सकती, आपकी नजर ये दौलत नहीं की जा सकती। क्या बात है, क्या बात है। दिल बदलने की हिम्मत, जब दिल बदलने की जो हिम्मत नहीं की जा सकती, आपकी नजर ये दौलत नहीं की जा सकती। जब खुदा ही तेरे जुल्म का शिकवा न किया, फिर किसी से भी शिकायत नहीं की जा सकती। किसी से तेरे जुल्म का शिकवा न किया, फिर किसी से भी शिकायत नहीं की जा सकती। देखने के लिए मचले, देखने के लिए मचले ना उसे याद करे, दिल से इतनी भी अदावत नहीं की जा सकती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कि मंजिल हो मेरा हुस्न मेरा प्यार नहीं, ऐसे जज्बों की हिमायत नहीं की जा सकती। क्या अच्छा, क्या अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितनी खूबसूरती से कहा आपने। प्यार नहीं, ऐसे जज्बों की हिमायत नहीं की जा सकती। वादा बेकद्र है, ईफा है सबूते उल्फत, दिल पे वादों से हुकूमत नहीं की जा सकती। क्या बात है, क्या बात है। वादा बेकद्र है, बहुत अच्छा, सबूते उल्फत, दिल पे वादों से हुकूमत नहीं की जा सकती। वो अगर आ ही गया झुकाए मेरे घर, वो अगर आ ही गया सर को झुकाए मेरे घर, भूले धक्के से तो हुज्जत नहीं की सकती। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जो मेरी नींद तो क्या, जो मेरी नींद तो क्या खुद मेरे दुश्मन हो जाए, ऐसे ख्वाबों से रियायत नहीं की जा सकती। क्या बात है, क्या जगह, ऐसे ख्वाबों से रियायत नहीं की जा सकती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या खुद मेरे दुश्मन हो जाए, ऐसे ख्वाबों से रियायत नहीं की जा सकती। मेरा मसलक नहीं शेरों में कसीदे लिखना, फन अमानत है खयानत नहीं की जा सकती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कसीदे लिखना फन अमानत है खयानत नहीं की जा सकती। है चमन की तरह फूलों की हिफाजत मेरा फर्ज, खुद ही बर्बाद ये जन्नत नहीं की जा सकती। क्या बात है, बहुत अच्छा। सिन्फ़े नाजुक को समझ रखा है कमतर मखलूक, सिन्फ़े नाजुक को समझ रखा है कमतर मखलूक, कहते हैं उनसे क़यादत नहीं की जा सकती। सिन्फ़े नाजुक को समझ रखा है कमतर मखलूक, कहते हैं उनसे क़यादत नहीं की जा सकती। जुर्मे उल्फत की सजा काट चुकी हूँ एक बार, जुर्मे उल्फत की सजा काट चुकी हूँ एक बार,
जेबी अब फिर से हिमाकत नहीं की जा सकती। वाह वाह वाह, क्या अच्छा गा, क्या अच्छा, मेरे नाइट कीजिए, क्या अच्छा, पूरी गजल लाजवाब है। उल्फत की सजा काट चुकी हूँ, वाह, जेबी अब फिर से हिमाकत नहीं की जा सकती। तेरे जुल्म का शिकवा न किया, किसी से भी शिकायत नहीं की जा सकती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज मैं एक थोड़ा सा मूड चेंज करती हूँ, मेरा कलाम हमेशा जरा अफसोस है। नज्म है, नमकीन कलाम समझ लीजिए इसे आप। ये हमारे शहर में और तो उसमें ये था कि खवातीन के दिन का था, तो उसमें ये थी कि सारी खवातीन जो है वो शरारा गरारा पहनकर आएंगी और सर ढक कर आएंगी शायरी में। तो मैंने ये नमकीन कलाम लिखा था। आप लोग का बिल्कुल जी इरशाद, आवाज आ रही है जी। एक मुशायरा गजब का अनोखा अजब दिल बराना, और औरत के दिन पे मुशायरा था सुहाना, परियों का रूप धारे था कायनात का नजारा, तहजीब और रवायात का अजब था इशारा, शरारुन शरारा शरारुन शरारा, शरारुन गरारा गरारा, छनकती चूड़ियां थी महक रहे थे गजरे, दिलकश थी अदाएं ठुमक रही थी झुमके, माथे पे टीका बिंदिया कलाई में कंगन, दादी नानियों की सासों बहू वसमदन, बहन भाभियां थी की वहां पड़ोसन, पीरो जवा सारी जेवरात और गुलों के एक नए में थी, आसमां से हुआ था कोई तारा, पान भी रहा था खानदान भी, एक साथ थे हवीदा अनजान भी बहू थी, ये सोच के को था यहाँ सवारा, शरारुन शरारा। क्या बात है, शरारा बहुत कहीं आतिश रेजियां थी, कहीं शौक तेजियां थी, पेजो कम हम जुल्फों में जुल्फे 12 असीर जुल्फे 11, था तबस्सुम और निगाहों में सहरे नाजा, रुखसार की लबों की नगमगी, नगमों का रक्स था और था जोश बेखुदी, ताबा और दरख्ता बज़्म नाज थी, नुज़हत बहार सा हंसू था रंगबू, इत्रो अंबरी की खुशबू, हर शख्स जानता था ये खबर चमन दर चमन थी, मुशायरे में पहन के आना है बस गरारा, और जेवरात से भी खुद को है सजाना, हर आंख से उठे फिर दिलकश है नजारा, मसनद नशीन उसके सामने थी फैशन डिजाइनर भी, धीरे धीरे गरारे को संभाले चली आ रही थी खुबरू, हसीना और रवीना, करीना और फदीना, नगीना और नगीना, खूब दाद मिल रही थी, खूब दाद पा रही थी, रहा था ये शरारा और गरारा, सुर्ख सफेद नीले काले और अंधे परंगे पैरहन और साथ में गरारा, शेरे गुलशन यूं सजा था कि बहार आ गई थी, मुर्दा सब दिलों की कली अब खुली थी, दमकती और महकती रक्षिंदा और ताबा सब चली आ रही थी, करामा बहरे हस्ती कथा में हुई थी सफीना, दिलरुबा गुल बदन जबीना हसीना, बरी जुल्फ उनकी नगीना, अंबरी जुल्फ उनकी नक्श एक नगीना, रात की तीरगी में जल उठे थे सब दिए, हर दिल चाहता था ये लम्हे कहाँ वो, इस शेर और नगमे को किस्मत बना लिया, हर का जानो तन मौतर में ढल गया था शेरी हर एक पैकर, मुसर्रतों में ढल रहा था गम का हर एक मंजर, गगन झूमता था और जमीन एक से एक बढ़कर थी बहुत सी महजबी अंबरी, हर शायरा चांद की चांदनी का पैकर लग रही थी,
روح پرور دل ربا مجھ کو امبر لگ رہی تھی، محفل کو سب نے مل کے سجایا بہت تھا، شاعری بہت تھا، پر شرارے پہ غرارہ مسترایا بہت تھا، وہ لچکتی سنبھلتی شرارہ سنبھالے چلی آ رہی تھی، داد پہ داد وہ سبھی پا رہی تھی، حسن و ادا ملبوسات پہ ہر ایک کی نظر تھی، اور اس کی شاعری بھی تھی، جو بھی تھا اس محفل میں سرشار بہت تھا، ہم پہ اضطراب موج میں گرفتار بہت تھا، مہکی ہوئی تھی شام، گزشتہ شاعرات کے لیے تھی یہ ایک قیام، غرارے سے اس شاعرے نے پائی بڑی شہرت، شاعری میں یوں خوب کمائی بڑی شہرت، شاعرات مشاعرے کی قائل نہیں تھی، کچھ شاعرات ایسے مشاعرے کی قائل نہیں تھی، وہ اس منظر روح پرور پہ مائل نہیں تھی، ادب کی اس تیز رفتاری کا وہ حصہ نہیں تھی، اس شہرت و دھوم کا وہ قصہ نہیں تھی، بس کیا بات کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ کلام پیش کر رہی تھی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، آج کی مہمان خصوصی ہیں، اور اب میں آج کے صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر مختار حیات صاحب کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، ان کے اس تعارف کے ساتھ کہ ڈاکٹر ہیں، 3 ستمبر 1941 کو ہندوستان کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے، اور 1958 میں جب میں 3 سال کا تھا تب انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ بنیادی طور پر ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں۔ 1949 میں پاکستان بننے کے 2 سال بعد انہوں نے کراچی میں رہائش اختیار کی، اور کراچی یونیورسٹی سے 1984 میں ہومیوپیتھک کی 5 سالہ تعلیم مکمل کی، اور سن 2001 میں وہ سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوئے، اور ملازمت کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک کلینک بھی ان کا جاری رہا۔ ان کی قریبی دوستوں میں اتنے عمدہ اتنے عظیم نام ہیں، شاید بھلائے نہیں جا سکتے، خاص طور سے رحمان کیانی صاحب، اقبال اور حالی کے بعد میرے سب سے پسندیدہ شاعر تھے، وہ بھی ان کے قریبی دوستوں میں تھے، اور ششدر صدیقی صاحب، اطہر نفیس صاحب، سجاد چغتائی صاحب، قمر ہاشمی صاحب، امداد نظامی صاحب، نگار صاحبائی صاحب، رفعت القاسمی صاحب، عبید اللہ علیم، نصیر ترابی، اشتیاق طالب وغیرہ سب ان کے قریبی ہیں۔ تو ان کو میں ان کے ان چند اشعار کے ساتھ دعوت کلام دینے جا رہا ہوں کہ میں اپنے سر پہ سجائے ہوئے شفا کا موسم، جو گھر سے نکلا تو سورج میرے شمال میں تھا، جو عمر بیت چکی اس کا کیا حساب کریں کہ تو جلال میں تھا اور میں جمال میں تھا۔ یہ ان اشعار کے ساتھ میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں آج کے بہت ہی عمدہ اور معروف شاعر، بہت سینئر شاعر محترم ڈاکٹر مختار حیات صاحب کو، جو آج کے صدر مشاعرہ ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام بھی پیش کریں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے، اور اگر کچھ عثمانی صاحب کے حوالے سے کہنا چاہیں تو وہ بھی۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ میں سب سے پہلے تو تمام شرکائے محفل کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک ذکی عثمانی صاحب کا تعلق ہے، ان کے سلسلے میں تو زیب النساء زیبی صاحب نے بہت تفصیل سے تعارف پیش کر دیا ہے۔ ذکی عثمانی صاحب کی ادبی زندگی تقریباً 60 سال سے زیادہ سے پر محیط ہے۔ وہ ایک بہت ہی قابل قدر منفرد اسلوب کے بہت زود کو شاعر تھے۔ وہ ان کا وطن معلوف ہندوستان کے مشہور شہر بریلی کا قصبہ پیلی بھیت جو تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور ایک عرصے دراز تک وہ کراچی میں مقیم رہے۔ بے شمار حضرات جو تھے وہ ان کی تلامذے میں شامل تھے، اور ان سے ادبی
استفادہ کرتے رہے. وہ زیادہ تفصیل تو اپنا زیوی صاحبہ بتا چکی ہیں. محسن صاحب نے اور دائرہ ادب نے نیو یارک صاحب کے سلسلے میں جو ترتیب دیا ہے مشاعرہ، میں ان کی اس کے قدر کرتا ہوں اور ان کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رفتہ گاہ میں سلسلے میں یہ مشاعرہ کیا ہے اور اس کو ان کو یاد رکھا ہے. میں مختار بھائی 2 منٹ کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. ہمارے ساتھ جو اتفاق سے شاعر محمد سعید کریم بیبانی صاحب ابھی سعودی عرب سے شامل ہوئے ہیں، تو میں صدر مشاعرہ کو کلام کو آگے بڑھانے کے بجائے میں سعید کریم بیبانی صاحب سے درخواست کروں گا اگر وہ کچھ کلام پیش کرنا چاہیں تو پیش کیجیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی سعید کریم بیبانی صاحب، اپنا مائک کھول لیجیے. بہت بہت شکریہ جی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. اصل میں تو سامعین میں سے تھا، مگر بہرحال میں پھر اپنا بیاض لے آتا ہوں. 1 منٹ مجھے دیجیے، میں دوسرے کمرے سے اپنی بیاض لے آؤں. جی جی بالکل بالکل، تشریف لائیے. بہت شکریہ. اس کے علاوہ ابھی تسلیم گوہر صاحبہ جو کہ انڈیا سے تھیں، آج کے پروگرام میں شامل تھیں، وہ بھی تھوڑی دیر کو شامل ہوئی، پھر اس کے بعد کٹ گئی. تو وہاں کچھ غالباً انٹرنیٹ کی پرابلم لگتی ہے. اگر وہ آ جاتی ہیں تو ان کو بھی پڑھا دوں گا، ورنہ پھر آپ کو مختار بھائی میں آگے بڑھاؤں گا. 1 منٹ میں نے سعید صاحب جو شامل ہوئے ہیں ان کو میں نے دیا ہے ایڈیشنل کہ وہ جی سعید کریم بیبانی صاحب جو سعودی عرب میں عالمی اردو مرکز کی مجلس اقبال کے روح رواں ہیں. بہت شکریہ جناب، تھینک یو. سعید کریم بیبانی صاحب اپنا کلام پیش کریں. میں جناب 7 شعر پیش کرتا ہوں جی حسب دستور. غزل کے ساتھ غزل کا مطلب جی، کسی کے ہجر میں کب مبتلا ہوں، کسی کے ہجر میں کب مبتلا ہوں، میں اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہوں. میں اپنے آپ سے بچھڑا ہوا ہوں جی. اور کہیں اس سے محبت تو نہیں ہے، کہیں اس سے محبت تو نہیں ہے، کہیں اس سے محبت تو نہیں ہے، میں جس سے اتنی نفرت کر رہا ہوں. اچھا ہے. اور میں سن کر حادثے کا جو ہی پہنچا، میں سن کر حادثے کا جو ہی پہنچا، میں سن کر حادثے کا جو ہی پہنچا تو کیا دیکھا کہ خود زخمی پڑا ہوں. کیا دیکھا کہ خود زخمی پڑا ہوں. میں سن کر حادثے کا جو ہی پہنچا، میں سن کر حادثے کا جو ہی پہنچا تو کیا دیکھا کہ خود زخمی پڑا ہوں. کیا اچھا بھائی، بہت اچھا. سمندر ہوں کوئی پانی پلا دے، سمندر ہوں کوئی پانی پلا دے، دعائیں بارشوں کی کر رہا ہوں. دعائیں بارشیں ہوں کوئی پانی پلا دے، دعائیں بارشوں کی کر رہا ہوں. اور ابھی مت بوجھ سمجھو مجھ کو بچوں، ابھی مت بوجھ سمجھو مجھ کو بچوں، ابھی میں خود کما کر کھا رہا ہوں. ابھی مت بوجھ سمجھو مجھ کو بچوں، ابھی میں خود کما کر کھا رہا ہوں. بہت اچھا. ملوں جس سے بڑھا دوں اس کی قیمت، ملوں جس سے بڑھا دوں اس کی قیمت، میں گرچہ صفر کا ہی ہندسا ہوں. اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ خدا نے دی ہے مجھ کو حاکمیت، خدا نے دی ہے مجھ کو حاکمیت، میں اپنے آپ کا فرما روا ہوں. کیا فرما رہا ہے. خدا نے دی ہے مجھ کو حاکمیت، میں اپنے آپ کا فرما روا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب محسن علوی صاحب، جزاک اللہ خیر آپ کی ذرا نوازی کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ اسلام کی اور حمد اور نعت کی خدمت اور آبیاری کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تسلیم جوہر صاحبہ جو کہ انڈیا سے ابھی تھوڑی دیر پہلے شامل ہوئی تھی، پھر وہ چلیے غالباً ان کے پاس انٹرنیٹ کی پرابلم چل رہی ہے. تو میں سلسلہ کرام کو واپس اسی کا جوڑتے ہوئے آج کے صدر مشاعرہ ڈاکٹر مختار حیات صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صاحب میں چند شعر
آپ کے خدمت 2 شعر آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ حصارِ ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں، حصارِ ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں، پھر یہ سوچوں میں کہ حصارِ ذات کے باہر وجود کس کا ہے. حصارِ ذات کے باہر وجود کس کا ہے. نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں، حصارِ ذات سے نکلوں تو پھر یہ سوچوں میں، حصارِ ذات کے باہر وجود کس کا ہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے جی، کیا کہنے. شکریہ، بڑی نوازش کہ وجود و بے وجودی کے میاں یہ کون ہے آخر. وجود و بے وجودی کے میاں یہ کون ہے آخر. یہ سارا سلسلہ ہست و بود کس کا ہے. میاں یہ کون ہے آخر. یہ سارا سلسلہ ہست و بود کس کا ہے. غزل پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائے غزل کا کہ میں نے جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. ایک کالم تھا کہ جو رقص میں آیا ہوا تھا. بہت شکریہ. میں نے جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. ایک کالم تھا کہ جو رقص میں آیا ہوا تھا. اعظمی صاحب شریف دیکھیں کہ کیا ہوا. زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا، کیا ہوا. تو نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا، آسمان میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. تو نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا، آسمان میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. آسمان میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. گھر سے نکلا تھا کھلونوں کی دکان جانے کو. گھر سے نکلا تھا کھلونوں کی دکان جانے کو. میرا قاتل بھی وہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا. گھر سے نکلا تھا کھلونوں کی دکان جانے کو. میرا قاتل بھی وہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا. زیبی صاحبہ شعر دیکھیں کہ ایسا سویا کہ میں پھر خواب سے اٹھا ہی نہیں. ایسا سویا میں پھر خواب سے اٹھا ہی نہیں. ایک پری چہرہ میرے خواب میں آیا ہوا تھا. ایسا سویا کہ میں پھر خواب سے اٹھا ہی نہیں. ایک پری چہرہ میرے خواب میں آیا ہوا تھا. اور ایک شعر دیکھیں شاید پسند آئے کہ زندہ انسان نظر آتے ہیں ننگے بھوکے. نبی صاحب زندہ انسان نظر آتے ہیں ننگے بھوکے. اور پرچم میں تنے مردہ لپیٹا ہوا تھا. نظر آتے ہیں ننگے بھوکے اور پرچم میں تنے مردہ لپیٹا ہوا تھا. دشت سے لوٹا، شیخ رضا فرمائیں کہ دشت سے لوٹا تو عجب حال عجب منظر تھا. دشت سے لوٹا تو عجب حال عجب منظر تھا. جیسے عفریت میرے شہر پہ اترا ہوا تھا. دشت سے لوٹا تو عجب حال عجب منظر تھا. جیسے عفریت میرے شہر پہ اترا ہوا تھا. اور اس نے جو کچھ بھی کیا رد عمل تھا اس کا. اعظمی صاحب شعر دیکھیں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا رد عمل تھا اس کا. انگلیوں پر جو اسے تم نے نچایا ہوا تھا. جو کچھ بھی کیا رد عمل تھا اس کا. انگلیوں پر جو اسے تم نے نچایا ہوا تھا. آخری شعر ہے کہ خاک اڑاتا ہوا پھرتا تھا جو بازاروں میں. آخری شعر کے خاک اڑاتا ہوا پھرتا تھا جو بازاروں میں. وہ اسی شہر کے لوگوں کا ستایا ہوا تھا. اسی شہر کے لوگوں کا ستایا ہوا تھا. میں نے جو چاہا تھا اس نے وہی سوچا ہوا تھا. ایک عالم تھا کہ جو رقص میں آیا ہوا تھا. کیا ہوا تم نے زمین کو جو سنبھالا ہوا تھا.
آسماں میں نے بھی تو سر پہ اٹھایا ہوا تھا. بڑی نوازش. بہت اچھا میں مختار بھائی سے درخواست کروں گا کچھ اور کلام پیش کریں. بہت مرثہ کلام کیا کرے سبحان آپ صدر مشاعرہ ہیں آج کے کچھ اور. جی چھوٹی سی پیر میں ایک غزل کی چند شعر پیش کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو کبھی سوچا ہوگا, تو نے مجھ کو کبھی سوچا تو نے مجھ ہوگا, کو کبھی سوچا ہوگا, بند کمرے میں پکارا ہوگا. تو نے مجھ کو کبھی سوچا ہوگا, بند کمرے میں پکارا ہوگا. کمرے میں پکارا ہوگا. شملہ فرمائے کہ مجھ سے تم بات تو کر کے دیکھو, تم بات تو کر کے دیکھو. کیا مصرع ہے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. مجھ سے تم بات تو کر کے دیکھو, مجھ سے بہتر میرا لہجہ ہوگا. انشاءاللہ مجھ سے تم بات تو کر کے دیکھو, مجھ سے بہتر میرا لہجہ ہوگا. میرا لہجہ ہوگا. کیا کہنے, کیا مجھ سے کہنے. بہتر میرا لہجہ ہوگا. شملہ فرمائے کہ نام لبے دریائے خیال, نام میرا لبے دریائے خیال, تم نے لکھ لکھ کے مٹایا ہوگا. واہ 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 واہ, میرا لبے دریائے خیال, واہ واہ, تم نے لکھ لکھ کے مٹایا ہوگا. بہت اچھا, بہت اچھا. مٹایا ہوگا. اور شب کی تنہائی میں ڈرتے ڈرتے, شب کی تنہائی میں ڈرتے ڈرتے تجھ سے میرا بولا ہوگا. تنہائی میں ڈرتے ڈرتے عکس تجھ سے میرا بولا ہوگا. تجھ سے میرا بولا ہوگا. اور شب کی تنہائی میں چپکے چپکے, پھر دیکھیں کہ شب کی تنہائی میں چپکے چپکے سچ بتا تو بھی تو روتا ہوگا. کیا اچھا ہے. شب کی تنہائی میں چپکے چپکے سچ بتا تو بھی تو روتا ہوگا. بہت اچھا, بہت اچھا. کیا بات ہے, کیا بات شعر ہے کہ مجھ کو رستہ نہیں ملتا گھر کا, مجھ کو رستہ نہیں ملتا گھر کا, نہیں ملتا گھر کا, اور وہ گھر میرے آیا ہوگا. اوئے 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 اوئے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا بات ہے. کیا شعر کہہ دیا نہیں جناب. ملتا گھر کا, اور وہ گھر میں آیا ہوگا. واہ 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 واہ, کیا نیا خیال, کیا اچھا کہا, کیا اچھا, واہ واہ واہ, کیا بات ہے. رستہ نہیں ملتا گھر کا, واہ 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 واہ, آیا ہوگا. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ واہ, بہت خوب. مجھ کو رستہ نہیں ملتا گھر کا, اور وہ گھر میں آیا ہوگا. واہ واہ واہ, ہم نہ ہوں گے, آخری شعر ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو یہ ماحول تمام, ہم نہ ہوں گے تو یہ ماحول تمام, یہ ماحول تمام ایک مذاق, ایک تماشا ہوگا. یہ ماحول تمام ایک مذاق اور تماشا ہوگا. بہت اچھا, بہت عمدہ, بہت خوبصورت. بند کمرے میں پکارا ہوگا, مجھ سے تم بات تو کر کے دیکھو, مجھ سے بہتر میرا لہجہ ہوگا. بڑا کرم, بڑی نوازش. بہت عمدہ, بڑا انتہائی مرثہ کلام پیش کرتے ڈاکٹر مختار حیات صاحب, جو کہ آج کے صدر مشاعرہ تھے. آج ہمارے مشاعرے میں ادب شناس فورم کے راجہ حارث دھنیال صاحب شریک نہیں ہو سکے, اور ان کی نانی کا کل انتقال ہو گیا تھا, اور اس کے علاوہ پوئٹس ہیں نرگس شاعرہ, ان کی مدر ان لا تھی. تو وہ دونوں جو ہے یقینی طور پر غم میں ہیں, اور میں اس پروگرام کا اختتام دعا کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے راجہ حارث دھنیال اور نرگس صاحبہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کی اور مدر اللہ کو اب جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر رہا ہوں, اس وقت بہت ہی معروف اور مشہور شاعر ہمارے سلیم کوثر صاحب, وہ کورونا کا شکار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں کراچی میں. ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے,
اور وہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے مشاعروں میں شرکت فرما سکے. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم. سيد العرب والعجم سيد العرب والعجم سبون قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لما يجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. میری جانب سے تمام حاضرین کو، تمام ممبران کو خدا حافظ، اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلے کسی اور مشاعرے میں پھر ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے امان میں رکھے. صحت مند آمین. ہم سب پر اپنی رحمت نچھاور کرتا رہے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.